اسلامک وائس ڈیجیٹل ساؤنڈ اسٹوڈیو پاکستان میں اسلامک ریکارڈنگ کے لیے منفرد ادارہ، تلاوت، حمد و نعت، نظمیں اور تقاریر ڈیجیٹل اسٹوڈیو میں اور دینی اجتماعات کی اسٹوڈیو کوالٹی میں ریکارڈنگ اور آڈیو کیسٹس کو سی ڈی میں کنورٹ کروانے کے لیے معیاری ادارہ اسلامک وائس۔ رابطہ کے لیے پوسٹ باکس نمبر 1503 نشاط آباد فیصل آباد، فون نمبر 0333 6525 370۔ یا اس نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہوا، اب اس وقت سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے۔ اگر وہ راضی ہوگی تو نکاح ہوگا، ورنہ حضرت فرماتے میں نے ان کو یہ لطیفہ سنا کے کہا کہ دیکھو نکاح کے وقت سب کچھ عورت کے قبضے میں ہوتا ہے۔ وہ قبول کرے تو نکاح ہوگا، قبول نہ کرے تو نکاح نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ نہیں کہ آدھا مرد کے ہاتھ میں کام ہوتا ہے آدھا عورت کے ہاتھ میں، سارا ہی عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اس لیے تم بجائے اس کے کہ یہ کہو قانون بن جائے کہ مرد ایک نکاح کرے دوسرا نہ کرے، دیکھو یہ اسلام میں دستبرداری ہے اور تم ساری کافر ہو جاؤ۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر تمہاری ایک تحریک ہے تم بیٹھ کے خود ایک مشورہ طے کر لو کہ جس مرد کے پاس ایک بیوی ہوگی دوسری وہاں قبول نہیں کرے گی، اس کا تمہیں پورا اختیار ہے۔ اب دیکھو تمہاری بات بھی پوری ہو جائے گی اور اسلام کی مخالفت بھی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ساتھ ہی میں نے مذاق میں کہہ دیا کہ وہاں تو ایک ہو تو 10 اور بھی پیچھے بھاگی پھرتی ہے، ویسے بھاگی پھرتی ہے، اور اگر نکاح دوسری سے کرے پھر لڑتی ہے، ایک دو لڑتی ہے، نکاح سے کیوں دوسرا کیا۔ کہتا ہے جب نکاح سے پہلے سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے تو آپ آپس میں یہ طے کر لیں کہ بھئی جب ایک مرد کی پہلی بیوی موجود ہے تو دوسری عورت وہاں قبول نہیں کرے گی، اس لیے اس کی بیوی نہیں بنے گی، تو اسلام کبھی آپ کو مجبور نہیں کرے گا کہ ضرور آپ اس کی بیوی بنے جا کے۔ اس لیے اسلام کو بگاڑنے کے بجائے اپنے آپ پر کنٹرول کرو گے تو دیکھو اسلام بھی نہیں بگڑے گا اور تمہارا کام بھی پورا ہو جائے گا۔ کہتے پھر اٹھ کے چلے گی۔ تو مقصد یہ ہے کہ نکاح سے پہلے تو حق عورت کے پاس تھا، لیکن اب فرمایا وہ بولا تو ہننا حق کو میں رد نہیں کرتا۔ اب طلاق رجی کے بعد رجوع کا حق خامد کو ہے اور عورت کا اس میں اب کوئی دخل نہیں، وہ راضی ہو یا نہ ہو وہ اسے رجوع کر لے۔ اب یہ ایک طلاق ہے، اس کا طلاق کو مرتان، دوسری طلاق کا ذکر آ گیا، لیکن طلاق 2 مرتبہ ہے۔ اب مرتان کا تصریحہ کا صیغہ ہے، اس کے 2 ہی مطلب ہو سکتے ہیں، جانی رجلان، 2 آدمی اکٹھے طرح سے داخل ہو جائے پھر بھی ہم کہیں گے جانی رجل، ایک آگے آ جائے پیچھے آ جائے پھر کہیں گے جانی۔ اگر کہا جائے تو یہ طلاق یہ بھی طلاق مرتان ہے، کہا جائے تو یہ 2 طلاق یہ بھی طلاق مرتان ہے، اور اس دوسرے معنی پر بھی صحابہ کا اجماع ہے، کیونکہ جتنے صحابہ کے فتوے ہیں اور بھی اکثر یہی آ رہا ہے کہ ایک آدمی نے کہا کہ میری بیوی کو 1000 طلاق، نے کہا کہ بانت میرے قبلہ تک اشاعتہ ربا کا، کہ عورت دین سے بائن ہو گئی اور تو خدا کا نافرمان بھی ہوا۔ اس لیے اب دیکھیے نا یہاں اس نے طلاق 1000 مرتبہ نہیں کہا، 1000 طلاق ایک ہی دفعہ کہہ دیا نا، تو اس سے 3 طلاقیں جو اس کی تھی وہ مراد لے لی گئی۔ اب یہاں طلاق و مرتان اس پر اجماع ہے کہ جو 2 طلاق کہے یا کہے تو یہ طلاق وہ 2 ہی طلاقیں پڑتی ہیں، لیکن غیر مقلد قرآن کی شاید کا پکا منکر ہے۔ وہ کہتا ہے 1000 طلاق بھی کہے تو 1 بنتی ہے۔ چنانچہ ایک مناظرے میں کہہ دیا اس نے کہ حضور پاک نے فرمایا ہے کہ اگر ایک منص میں 1000 طلاق بھی دو تو 1 بنتی ہے۔ میرے کا بالکل جھوٹ ہے، آپ اللہ کے نبی پر جھوٹ بولے بغیر آپ کا کھانا حاضر نہیں ہوتا۔ جب میں نے یہ کہا پھر نے کہا مسند ابو یعلا بھی ہے، اس کا خیال تھا کہ مسند ابو یعلا بڑی کتاب، اس کے بعد میں نے نکال کے رکھی، میں نے کہا یہ ہے نکالو کر جھوٹ بولتے ہو۔ کہتا پھر مجھے اچھی طرح یاد نہیں رہا کسی صحابی کا قول ہے کہ اگر بیوی کو کہا جائے تو یہ 1000 طلاق تو وہ 1 ہوتی ہے، میرے کہا صحابی کا بھی کسی قول نہیں، کسی تابعی کا قول بھی نہیں ہے۔ تو چلے پھر ابھی صحابہ میں نے چھڑی جن کھول کے رکھ دی، میرے کا پڑی جائے سب صحابہ تعبیر کے یہ اقوال ہے کہ وہ 3 ہوتی ہے۔
اب جو ساتھ اس کے آئے ہوئے تھے جو اس کو لے کر آئے تھے وہ بریلوی تھے. کہنے لگے یہ ہمارے پاس تو روز حدیث کرتا رہتا ہے, آج پتہ لگا کہ سوائے جھوٹ کے سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے بیچارے کے. میں نے کہا بالکل آپ صحیح سمجھ گئے, یہ جھوٹ ہی بولتی ہے اور اس کے بعد کچھ نہیں ہے. اب تب طلاق کو بڑھ رہتا دو, اس کے بعد پھر بھی حق دیا امساک بالمعروف اور تشریح باحسان. یہاں رد کا لفظ نہیں آیا, اب امساک بالمعروف ہوگا. معروف کا مطلب جانی پہچانی طریقہ. اگر طلاق رجی ہے تو رجوع کر کے امساک کر سکے گا اور عدت باقی ہے. اگر بائن ہے تو نیا نکاح کر کے اس کو رکھ سکے گا. لیکن رجی ہے تو پھر عورت کی مرضی کا دخل نہیں ہوگا عدت کے اندر. اگر طلاق بائن ہے تو اب عورت کی مرضی کا پورا دخل ہوگا, چاہے ایجاب قبول کرے یا نہ کرے. اب یہ دو طرح کی ہوگی ترتیب کے ساتھ. فَإِن طَلَّقَهَا مِن بَعْدُ فَاتَ تاکید بلا بولا کے لیے آتی ہے. اب اس کے بعد فوراً دو کے بعد تیسری طلاق دے دی. فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. اب وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کسی اور جگہ نکاح نہ کرے. دیکھو بالکل ایک ترتیب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اس مسئلے کو واضح کر دیا ہے, لیکن غیر مقلد قرآن پاک کے پکے بول کرے اس بارے میں. وہاں تیر ہے اور تیر ہی بن گئی ہے. کیا ہے کوئی غیر مقلد بیٹھا ہے, کوئی طلاق نہیں دے رہا کسی کو. اسی طرح احادیث میں جو کچھ ہے اس پر سارے صحابہ کا اجماع ہے. اس لیے یاد رکھیں جب تین طلاق کے مسئلے پر بحث ہو تو اس کے جو فرق ہے اس میں تو آپ قادیانیوں کو سامنے رکھیں. صاحب کہیں کہ جیسے قادیانی نے دو ٹکڑے کیے ختم نبوت کے, آپ نے تین طلاق کے دو ٹکڑے کیے ہوئے. اور جب بحث اس پر ہو ایک مذہب پر تو اس میں مدعا کو سامنے رکھے, کیونکہ جو یہ پیش کرتے ایک دن میں بیٹھا تھا وہاں درسگاہ میں, ایک آدمی آیا بڑے غصے میں, مسلم شریف اس نے ترجمے والی ہاتھ بھی پکڑی کہ جی آپ کہتے ہیں کہ تین طلاق کے بعد حلالہ ہے اور وہ حلالہ کرائے. اب اس کے چہرے سے بڑے غصے کے. میں نے کہا میں نے آپ کو تو نہیں کہا. کس کو آپ کہتے ہیں؟ میں نے کہا حنفیوں کو. ہمیں آپ کیا کہتے ہیں؟ مجھے کہتا آپ مسلم کو نہیں مانتے. میں نے کہا آپ پورے مسلم ہیں, یہاں سے مسلم ہیں, پورا مسلم ہوں. میں نے کہا لائیے میں بھی کہا جی وہ اب حضور پاک کے زمانے میں, ابو بکر صدیق کے زمانے میں حضرت کے 22 سالوں میں تین طلاقیں ایک ہوتی تھی. یہ پڑھا یہ ہے, اس میں ایک مجلس کا ذکر ہی نہیں ہے. اس میں ایک مجلس کا کوئی ذکر نہیں ہے. آپ تین طوروں میں کوئی دے اور کہے کہ یہی پڑھے, اس کا میرے پاس کیا جواب ہے؟ پھر یہ حدیث ہے ہی نہیں, کیونکہ نہ یہ قول رسول ہے, نہ فعل رسول ہے, نہ تقریر رسول ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تو قول ابن عباس کا ہے بس. اور وہ بھی میں نے کہا تمہارے موافق نہیں ہے, تم غلطی کرتے ہو. چلو اگر یہ موافق سمجھتے ہو تو پورا مسلم ہے, یاد رکھا تھا پورا. میں نے وہی کتاب النکاح سے حضرت جابر کا قول پیش کر دیا کہ ہم حضور پاک کے زمانے میں مدعا کیا کرتے تھے, ابو بکر صدیق کے زمانے میں مدعا کیا کرتے تھے, اور حضرت عمر کے 22 سالوں میں مدعا کرتے رہے. پھر حضرت عمر نے مدعا سے روک دیا. میں نے کہا 23 سال چلو دور نبوت کے, ساری عمر نہ لیتے ہیں, 23 سال دور نبوت کے, 2 سال دور صدیقی کے 25 اور 2 دور فاروقی کے 2 اس میں ذکر ہے نا. تو آپ جس کو 3 طلاق دے 27 سال مدعا کے لیے چھوڑ دیا کریں تاکہ اس پر عمل کرے اور پکی مسلم وہ بھی ہو جائے. آپ کو ہم حلالے کا نہیں کہیں گے, آپ اس سے 27 سال مدعا کروائیں. 23 سال دور نبوت والے پورے کریں, 2 سال دور صدیقی والے پورے کریں, اور 2 سال دور فاروقی والے پورے کریں. میں نے کہا پھر آپ پکے مسلم ہو گے, اس پر بھی عمل ہو جائے گا, اس پر بھی 27 سال کے مدعا کے فائدہ آپ اس کو دیں. کھڑا ہو گیا. میں نے کہا بس شرارت مجھے بہت آتی ہے. میں نے کہا تو جو مسلم لے کے آئے تو میں کہتا ہوں تو پورا مسلم بن. تو دیکھو جس طرح مدعا کی حرمت پر اجماع ہے, اسی طرح 3 طلاق کے بعد اس عورت کے حرام ہونے پر اجماع ہے صحابہ کا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ مدعا کا مسئلہ ساتھ جمع کرو. اب یہ جو غربا جس کراچی والے ہیں نا, یہ مدعا کو بھی جائز کہتے ہیں نا. اس لیے چلو یہ تو کریں,
لیکن جو کہتے ہیں کہ مدعا جائز نہیں ہے ان کو تو اس مسئلے میں بھی مثال کو سامنے رکھنا چاہیے نا. اب اس پر بھی تجلیات صفدر میں میرا مضمون مکمل چھپا ہوا ہے. میں نے سوالات پوچھے ہیں جن کا یہ جواب نہیں دیتے کہ یہودی احبار اور رہبان کے بارے میں قرآن اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ خدا کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دیا کرتے تھے. آتا ہے نا. اب آپ کے خیال میں جس عورت کو ایک برس میں 3 طلاقیں دے دی گئی وہ خاوند کے لیے حلال تھی نکاح کرنا، حضرت عمر نے اس کو حرام کر دیا. تو حضرت عمر کو آپ خلیفہ راشدین میں خلفائے راشدین میں شامل کریں گے یا یہود کے احبار رحمان میں شامل کریں گے جو خدا کے حلال کو حرام کر رہے ہیں، حرام کو حلال کر رہے ہیں؟ اب یہ سوال ہے. دوسرا سوال میں نے یہ پوچھا کہ جب حضرت عمر نے آپ کے عقیدے کے مطابق خدا اور رسول کے حلال کو حرام کر دیا، اب سارے صحابہ عمر کے ساتھ رہے یا اللہ رسول کے ساتھ رہے؟ تو اجماع ہو گیا نا اس پر. تو یہ سارے صحابہ جو اللہ رسول کو چھوڑ گئے اور عمر کے کہنے سے انہوں نے خدا کے اور رسول کے حلال کو حرام مان لیا، ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ فتویٰ دیں. پھر حضرت عمر فوت بھی ہو گئے. دور عثمانی میں لوگ اللہ رسول کے حکم کی طرف واپس آئے یا وہ حضرت عمر نے جس خود اللہ کے حلال کو حرام کر دیا تھا اسی پر حضرت عمر کے ساتھ رہے؟ ان صحابہ کا کیا ہوگا؟ دور علوی میں پھر کیا ہوا؟ کوئی ایک صحابی بھی اللہ رسول کو ماننے والا تھا یا ساری اللہ رسول کے حلال کو حرام کہہ کر حضرت عمر کا ساتھ دیتے رہے؟ اور پھر 4 امام فقہ کے ہوئے، چاروں میں سے کوئی اللہ رسول کو ماننے والا ہے؟ اب یہ میرے سوالات اس بات پر اس کے ان کے پاس جواب نہیں ہے قیامت تک، بس سوائے گالیوں کی، اور اس کا کوئی جواب نہیں دیتے. اب دیکھیے یہ سوچ رافضیوں کی سوچ ہے، یہودیوں کی سوچ ہے کہ جو خلیفہ یا عالم ہوتا ہے یہ خدا کے حلال کو حرام یا حرام کو حلال کر سکتا ہے. یہ مسلمانوں کی سوچ ہی نہیں. اب رہی یہ بات کہ وہ جو قول ہے ابن عباس کا اس کے بارے میں کیا ہے؟ تو پہلی بات تو یہ کہ نسائی میں اور ابو داؤد میں صراحت ہے کہ یہ قول غیر منقولہ کے بارے میں تھا، اور مسلم میں بھی اس کے آگے الفاظ ہیں حضرت عمر کے کہ ان الناس قد استعجلوا فی امر کانت لهم فیہ عناد، کہ لوگوں نے ایسے کام میں جلد بازی شروع کر دی ہے جس میں ان کے لیے ڈھیل تھی. اس سے پتہ چلا کہ حضرت عمر نے اللہ رسول کا حکم نہیں بدلا. اصل میں طلاق دینے والوں کے 2 طریقے تھے. ایک طریقہ تھا جس میں عناد اور ڈھیل تھی، وہ حضور پاک کے زمانے میں تھا، ابوبکر صدیق کے زمانے میں تھا، حضرت عمر کے ابتدائی دور میں تھا. اور ایک طریقہ تھا جس میں ڈھیل اور بولت نہیں رہی، یہ حضرت عمر کے زمانے میں شروع ہوا. تو انہوں نے جو طریقہ پہلے تھا اس کا حکم وہی تھا جو اللہ رسول کے زمانے. جب نیا آیا استعجال والا، جلد بازی والا، تو حضرت عمر نے اس طریقے کا حکم نافذ کر دیا. اب وہ استعجال کیا تھا اور عناد کیا تھی؟ خود مصنف ابن ابی شیبہ نے عبداللہ بن عباس نے سے پوری سند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ عناد یہ تھی کہ غیر مدخولہ کو 3 طلاقیں 3 لفظ دیجئے کہ تجھے طلاق طلاق طلاق. اب اس میں ہم بھی کہتے ہیں کہ اسے طلاق ایک ہوئی ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے جو غیر مدخولہ ہے وہ ایک کے بعد مائن ہوگی عدت بھی اس پر. اب جب اس نے ایک دفعہ کہا تجھے طلاق تو وہ محلے طلاق کی، اس پر طلاق واقع ہو گئی. جب اس نے دوسری دفعہ منہ سے طلاق لفظ نکالا تو وہ محلے طلاق ہی نہیں تھی، وہ نہ اس کے نکاح میں تھی نہ عدت میں تھی. جیسے آپ یہاں بیٹھے کسی کے اور جاری ہو کہ طلاق طلاق تو واقع ہوتی ہے. اب یہ اس سے بالکل کٹ چکی ہے، نہ بیگانہ ہو چکی ہے، نہ اس کے نکاح میں ہے نہ عدت میں ہے. تیسری دفعہ طلاق کہا تو وہ محلے طلاق بھی نہیں. اس لیے اگر غیر مدخولہ کو اس طریقے سے طلاق دے تو اب یہ ڈیل ہے کہ دوبارہ نکاح اسے کر سکتا ہے اگر وہ راضی ہو. لیکن اگر غیر مدخولہ کو بھی یوں طلاق دے تجھے 3 طلاق، اب وہ تینوں اکٹھی واقع ہو جائے. یہ استعجال جلد بازی، جس کے بعد اب نکاح کی گنجائش بھی باقی نہیں رہی جب تک وہ دوسری جگہ نکاح نہ کرے. فلا تحل له حتى تنكح زوجا،
یہ خود عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مسند ابن ابی شعبہ سے شراحت کے ساتھ، ان کے شاگرد اکرمہ سے اور مجاہد سے پوری شراحت کے ساتھ ہے کہ استجار اور اناد کا مطلب کیا ہے۔ غیر متقلہ کو کہنا طلاق طلاق طلاق، وہ پوری امت کا اجماع ہے کہ طلاق ایک ہی واقعہ ہوتی ہے، اور غیر متقلہ کو کہنا ہے کہ تجھے 3 طلاق، پوری امت کا اجماع ہے کہ طلاق کے 3 ہی واقعہ۔ اب وہ حضور پاک کے زمانے میں اگر کوئی طلاق دیتے تھے تو اسے اس طرح دیتے تجھے طلاق طلاق طلاق، اب وہ ایک ہی واقعہ ہوتی تھی ان کو، اور یاد تقریر رسول کو۔ یہ نہ تو قول رسول ہے، نہ شعر رسول ہے، اور نہ اس میں یہ ذکر ہے کہ حضرت ابن عباس نے الفاظ حضرت کے سامنے درج کیے یا حضرت کو ان کی اطلاع پہنچی۔ اس لیے حدیث کی قسموں میں سے سرے سے کوئی قسم ہے نہیں، اور یہ تو کہتے ہیں کہ حدیث صرف مرفوع ہوتی ہے، موقوف کو یہ حدیث نہیں مانتے۔ ورنہ دیکھو نا، سنت کے بارے میں بتایا کہ سنت تو ایک ہی چیز ہے، حدیث کی کئی قسمیں ہیں، اس لیے آپ ہی پوچھ لیا کریں اور کہیں میں اہل حدیث ہوں، کیونکہ حدیث موضوع بھی ہوتی ہے، موضوع اہل حدیث ہے یا مضطرب اہل حدیث ہے یا کذاب اہل حدیث ہے، یا جتنی قسمیں ہوگی حدیث کی اتنے اہل حدیث بھی ہوگی کہ تو ضعیف اہل حدیث ہے، تو حسن اہل حدیث ہے، تو ثقہ اہل حدیث ہے، تو موضوع اہل حدیث ہے، تو مضطرب اہل حدیث ہے۔ اگر ایک شرط صغیر آپ کو یاد ہونی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ بھئی حدیث کی جتنی قسمیں آ کر اتنی قسم کی اہل حدیث بھی ہونی چاہیے نا۔ تو یہ جو پیش کرتے ہیں یہ بالکل ان کے خلاف ہے اگر اس کو پورا لیں، لیکن یہ پورا لیتے نہیں۔ نسائی شریف میں حضرت محمود بن لبید کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ حضرت تشریف فرماتے اور صحابہ بھی تشریف فرماتے، ایک آدمی آیا اور دوسرے اس کے بارے میں بتایا کہ اس نے اپنی بیوی کو ایک ہی دفعہ 3 طلاقیں دی۔ حضرت پر سخت ناراض ہوئے اور اتنے ناراض ہوئے، فرما رہے تھے کہ تو نے خدا کی آیات کا استہزاء اڑایا ہے۔ ابھی میں زندہ ہوں تم اللہ کی آیاتوں کا استہزاء میں اڑاتے ہو، مذاق کرتے ہو خدا کی آیاتوں سے۔ یہاں تک آپ نے ناراضگی کے ساتھ فرمایا کہ ایک صحابی کو عرض کرنا پڑا کہ حضرت سے کو میں قتل کر دوں تاکہ یہ آپ کی نظر سے ہٹ جائے، قتل ہو کر آپ کا غصہ ٹال جائے کس طرح۔ اب سوچنے کی بات ہے، ذرا بھی عقل ہو، اگر ایک مرض کی 3 طلاقیں ایک ہیں تو غصے کی وجہ کیا تھی؟ کبھی کوئی نکال سکتا ہے حدیث کے ایک طلاق سن کر حضرت نے غصہ کیا؟ کیونکہ بعد میں سوچ بچار کا موقع ہے نا، ابھی غصہ اسی بات پر کر رہے ہیں کہ سوچ بچار کا موقع۔ اب اگر ایک مرض کی 3 طلاق کے بعد اس کے پاس میں سوچ بچار کا موقع تھا تو حضرت اتنے شدید ناراض کیوں ہے؟ اس حدیث سے پتہ چلا کہ جو ایک مجلس میں 3 طلاق دے اس سے اللہ ناراض ہے، خدا کی آیات کو اس نے استہزاء کیا، اللہ کے نبی ناراض ہے، سارے صحابہ ناراض ہیں، چاروں امام ناراض ہیں، اور غیر مقدموں کے گھر عید ہوتی ہے اس دن کہ اب اس نے 3 طلاقیں دی ہے نا، اب یہ ہمارے پاس آئے گا۔ وہ نہ بھی آئے تو خود اس کے پیچھے پھرتے ہیں کہ دیکھو، اس کو جا کے سمجھاتے ہیں، دیکھو اللہ تم سے ناراض ہے، وہ تمہیں بیوی نہیں دے گا، اللہ کے رسول تم سے ناراض ہے، وہ تمہیں بیوی نہیں دے گے، سارے صحابہ ناراض ہیں، وہ سارے حلالے کا کہیں گے، چاروں امام بھی تجھ سے ناراض ہیں، وہ بیوی نہیں دیں گے، حلالے کا کہیں گے، ایک دنیا میں ہم حرامہ کروانے والے ہیں، تو ساری عمر حرام کے لیے تجھے بیوی دے دیں گے، اس لیے تو ہمارے پاس آ جا، اور سارے راستے بند ہیں، خدا بھی ناراض ہو گیا ہے، رسول بھی ناراض ہو گیا ہے، صحابہ بھی ناراض ہو گئے ہیں، چاروں مذہب والوں بھی ناراض ہیں، ایک ہم لا مذہب ہیں جو ساری عمر حرام کے لیے تجھے بیوی دیں گے۔ ایک سے میں نے پوچھا کہ تمہیں کوئی خدا کا خوف نہیں، شرم نہیں آتی؟ کہتا ہے اگر ہم نہ بھی فتوا دیں تو وہ پھر بھی اکٹھے ہو ہی جاتے ہیں، چلو ہمیں 4 پیسے مل جاتے ہیں۔ میں نے کہا دیکھو، اگر تم فتوا نہ دیتے اور وہ اکٹھے ہوتے تو کم سے کم وہ ساری میں سمجھتے ہم گناہ کر رہے ہیں۔ بات سمجھ بھی آ رہی ہے کچھ یا نہیں؟ گناہ کو گناہ کر کے کرنا گناہ ہے، لیکن آپ کے فتوے کے بعد اس گناہ کو حلال سمجھتے ہیں، گناہ کو حلال سمجھ کے کرنا کفر ہے۔ آپ نے تو دونوں کا ایمان بھی باقی دینے نہ دیا، کیونکہ آپ کے فتوے کے بعد وہ کہیں گے نا جی حلال ہو گیا، اور اب گناہ کو گناہ سمجھ کے کرنا گناہ ہی ہوتا ہے،
لیکن گناہ کو حلال سمجھ کے کرنا یہ تو کفر ہے. میں نے کہا آپ نے تو نکاح کو گجا ان کا تو ایمان بھی نہیں دیا. اس لیے حضرت محمود بن لبید جو حدیث ہے اس سے بڑی وضاحت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایک دفعہ دی ہی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں. قرطبی نے سند سے یہ بھی نقل کیا ہے تو ان قاضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ حضور نے 3 طلاقوں کو نافذ فرمایا. ورنہ اگر یہ الفاظ نہ بھی ہو تو حضرت کی ناراضگی خود بتا رہی ہے کہ زور بچار کا موقع اتنے برا. غیر مقلد کہتے جی رجوع کر سکتا ہے ابھی ایک سوچ بچار ہے نا. پھر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی جذباتی باتیں جی بچے رو رہے ہیں جی وہ کیا کرے جی یہ ہو رہا ہے جی وہ ہو رہا ہے جی دیکھو جی گھر اجڑ رہے ہیں جی دونوں خاندان تباہ ہو رہے ہیں. یاد رکھیں قانون جذبات کے ماتحت نہیں ہوتا. اب ایک آدمی کسی کو قتل کر دیتا ہے عدالت سے پھانسی کی سزا سناتی ہے. اب لوگ کہتے ہیں جی دیکھو اس کی بیوی کا کیا گناہ بیچاری بیوہ ہو جائے گی جی اس کے بچوں کا کیا گناہ ہے وہ بیچاری یتیم ہو جائے گی. اس قسم کا رونا کوئی روئے تو کیا قانون تبدیل ہو جائے گا. عدالت یہی کہے گی کہ جب اس نے نہیں سوچا کہ میں اس کی بیوی کو بیوہ کر رہا ہوں اس کے بچوں کو یتیم کر رہا ہوں یہ تو اس کو سوچنا چاہیے تھا کہ اس قتل کے بعد میری بیوی بیوہ ہوگی جب میں قتل ہوں گا میرے بچے بھی یتیم ہوں گے. تو جب اس نے اس بات کو نہیں سوچا تو عدالت کیسے سوچے اس کو. تو عدالت جذبات کی روغنی بات کرتی ہے اس نے اپنا فیصلہ سنانا ہے. اس قسم کے بیچارے رو رو کے باتیں کرتے ہیں کہ دیکھو جی وہ بچے رو رہے ہیں جی حنفی بڑے کہتے ظالم ہیں اور یہ ساری باتیں کب تک کرتے ہیں جب میں نے آپ طریقہ بتایا اس سے پہلے آپ سوال لے کے بھیج دیا کریں کہ ایک آدمی نے 3 مہینوں میں 3 طلاقیں دی ہیں 3 طوروں میں. اب برادری مجبور کر رہی ہے بچے پریشان ہیں بیوی پریشان ہے وہ چاہتے ہیں کہ مل بیٹھے اس کے لیے آپ ہمیں کوئی طریقہ قرآن حدیث سے دیں. اب یہی آیت یہ لکھیں گے نا پھر فلا تحل تن کی ازواجن لیکن یہ ایسے ہیں کہ ایسے سوالات کا جواب دیتے نہیں. حق بیان نہ کرنے والا گونگا شیطان ہوتا ہے نا تو پکے گونگے شیطان بن کے رہتے ہیں کیونکہ پھر یہ پھنس جاتے ہیں نا جی یہاں آپ کے فصل بھی یہی لکھا ہم بھی یہی لکھ رہے ہیں. اب صحیح بخاری شریف میں انہوں نے باب ہی باندھا ہے باب من اجازت طریقہ کی سلاس. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ ہاں بھی وہ چونکہ شافعی ہے 3 طلاق دینا جائز بھی ہے اور نافذ بھی. ہم کہتے ہیں کہ جواز نہیں ہے نفاذ ہے. امام شافعی کہتے ہیں جواز بھی ہے نفاذ بھی ہے. ہم کہتے ہیں جیسے زہار کا جواز نہیں بیوی کو ماں کہنے کا لیکن نفاذ آسام کا ہو جائے گا. حیض میں طلاق دینے کا جواز نہیں لیکن طلاق نافذ اس باقی اور طور میں جس میں ایک دفعہ بیوی کے پاس جا چکا ہے طلاق دینا حرام ہے جواز لیکن نفاذ بے اجماع. کھلا کرانے مانگنے والی کو منافقہ کہا گیا ہے لیکن اس کے باوجود کھلا کرا لے گی تو کھلا ہو جائے گی یا نہیں ہوگی. شرط حلالہ سے نکاح ہمارے ہاں جواز نہیں ہے البتہ نکاح کا نفاذ ہے تو ہم جواز کے قائل نہیں نفاذ کے قائل ہیں. اور امام شافعی تو جواز کے بھی قائل ہیں امام بخاری تو جواز کے بھی قائل ہیں. اس کی عجیب بات ہے ہم سے لڑتے ان سے نہیں لڑتے. اب وہاں حضرت رفاع قرظی کی بیوی کا قصہ ہے کہ حضرت پاک کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور اس نے آ کر عرض کیا کہ حضرت میرے خاوند نے مجھے 3 طلاقیں دے دی. میں نے اپنی برادری میں ایک عبد الرحمان نامی شخص سے نکاح کیا لیکن انہوں کا خطبہ 100 بھی حاضر کہ وہ ناقابل ہے. اب اگر وہ مجھے طلاق دے تو میں عدت گزار کے پہلے خاوند سے نکاح کر سکتی ہوں یا نہیں. فرمایا نہیں جب تک وہ تیری مٹھاس نہ چکے اور تو اس کی مٹھاس نہ چکے. اب دیکھیے ایک عورت ہے عورت بھی صحابیہ ہے. اب مجبوری آپ کے سامنے ہے کہ جو اس طرح کی بات کر رہی ہے بیچاری کتنی مجبور ہے. یہ سننے کے بعد اگر 3 طلاقوں کا کوئی طریقہ بھی ہوتا جس سے رجوع ہو سکتا تو حضرت سے تفصیل پوچھتے کہ بیچاری بڑی پریشان ہے شاید کوئی تفصیل نکل آئے ایک مجلس میں ہو یا کیا ہو تو میں اس کو کہوں کہ تو رجوع کر سکتی ہے. کوئی صورت نہیں ہوتی نا
تو حضرت پاک ایسے موقع پر کبھی خاموش نہ رہتے، آپ پوچھتے کہ طلاق تین کس طرح کی تھی؟ حضرت پاک کو یہی پتا تھا کہ جب تین طلاقیں ہو جائے تو تین ہی ہوتی ہے، کہا کسی طرح ہو، اس لیے حضرت نے اس سے کوئی تفصیل نہیں پوچھی، بلکہ لفظ طلق علی ثلاثن کو ابن حجر بھی لکھتا ہے، اس سے ظاہر معنی یہ نکلتا ہے کہ اس نے کہا تھا تجھے تین طلاق، ایک برس کے لیے۔ اور ایک دوسرا مسئلہ بھی معلوم ہوا، یہ جو روز حلالے کا شور کیا کرتے ہیں، حلالہ جو جس کو مکروہ کہا گیا ہے عدم جواز، وہ ایجاب و قبول میں شرط ہے، ایجاب و قبول کے علاوہ اگر اس کی واپسی کا ذکر ہو تو وہ حلالے میں نہیں آتا۔ اب دیکھیے یہ اور خاص ذکر کاری حضرت کے سامنے کہ میں طلاق لے کر پہلے خاوند کے پاس واپس جانا چاہتی ہوں، حضرت اس کو نہیں تو روکا۔ معلوم ہوا کہ جس حلالے کو لعنت ڈالی گئی ہے وہ ایجاب و قبول میں ہے کہ میری عورت اس شرط پر نکاح میں دیتا ہوں کہ حلال کرنے کے بعد تو نے اس کو طلاق دینی ہے، وہ کہے میں اسی شرط پر قبول کرتا ہوں، یہ ایجاب و قبول ہے جو لعنت کی بات میں آتا ہے۔ اگر ایجاب و قبول میں یہ ذکر نہیں آیا، آگے پیچھے ذکر ہے کہ بعد میں طلاق ہو جائے تو نکاح کر دیا جائے گا، جیسے رفاع قرضی کی بیوی یہ عرض کر رہی ہے، تو یہاں کوئی گناہ نہیں ہے۔ دوسری حدیث ابی بن جلانی کی ابو درداء کی روایت نقل کی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ وہ لیان ہوا، اب انہوں نے قسمیں کھا لی، عورت سے بھی قسمیں لی گئی، اور جب عورت نے بھی قسمیں کھا لی، اب ابو درداء کے دل میں یہ خیال آیا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ بھی قسمیں اٹھا لی ہے تو حضرت پھر بھیج دیں کہ ٹھیک ہے ابھی دونوں ایک جیسے ہو گئے۔ فطلق کا عبرت ہوں سلاسن قبل، اس سے پہلے کہ حضرت نے الفاظ ذہن دیے کہ حضرت کے فیصلہ سننے سے پہلے تین طلاقیں دے دی۔ اب حدیث اسرار پر غور کریں، اس کا مطلب پتا چلا کہ اب ان کے ذہن میں خدشہ تھا کہ یہ پھر میرے پاس اس کو بھیج دیں گے، کیونکہ دونوں طرف کی قسمیں ہوگی نا، کام برابر ہو گیا۔ اور صحابہ کو یہ پتا تھا کہ ایک بس میں تین طلاقیں دے دی جائیں تو پھر اللہ بھی ساتھ نہیں بھیج سکتا کہ جا کے اللہ کا رسول بھیجے۔ قبل یا مرا کا لفظ ہے، اسی وقت تین طلاقیں اس نے کہہ دی ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اسی لیے اس چیز سے بچنے کے لیے کہ اب کہیں حضرت یہ فیصلہ فرما دے کہ اچھا جاؤ آباد رہو، بلکہ تین طلاقیں دے دی، اسی لیے دی نا، کس چیز سے بچنے کے لیے کہ اب حضرت اس کو میرے ساتھ نہ بھیجے۔ انہیں پتا تھا کہ ایک منصب میں تین طلاقیں دینے کے بعد اللہ تعالیٰ بھی نہیں بھیجتے، اللہ کے رسول بھی نہیں بھیجتے، تو دیکھو کتنی واضح دلیل ہے اس بات پر۔ اس پر بہت سے رسالے لوگوں نے لکھے ہیں، لیکن دو باتیں پتہ نہیں کیوں ہمارے حضرات نے نظر انداز کی، میں نے تجارت میں اس کا ذکر کیا ہے۔ یہ چھوڑ بجا کر ایک منصب کا لفظ دکھاؤ۔ صحابہ کے تقریباً 23 آثار میں نے نقل کیے ہیں، جن میں یہ ہے کہ ایک غیر مدخولہ کو تین طلاقیں دی گئی تو صحابہ نے یہی فتویٰ دیا کہ تینوں ہو گئی، تینوں اور بائن ہو گئی، فلاط اور عید پڑھتے ہیں باقاعدہ، فلاط تن کے ازواجن وغیرہ۔ اب دیکھیے اس کو آپ نے اسی انداز میں پیش کرنا ہے جیسے میں نے سمجھایا کہ غیر مدخولہ کو تو تین طلاقیں ایک لفظ سے ہوتی ہیں، تین لفظوں سے نہیں ہوتی۔ اسے اگر کہا جائے گا طلاق 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 تو ایک ہوگی نا، ایک میں اس میں تین دفعہ کہا جائے، اس کو طلاق تین طلاقوں کا طریقہ ہی ایک ہے کہ ایک لفظ سے کہا جائے تو یہ تین طلاق۔ اب سارے صحابہ بھی اتفاق فتویٰ دے رہے ہیں کہ عورت بائن ہو گئی ہے، یہاں ایک مدد سے بڑھ کر ایک کلمے کی تین طلاقیں ہیں، اور سارے صحابہ کے اس بات پر اجماع ہے۔ اس وضاحت کے ساتھ ہمارے لوگوں نے استدلال نہیں کیا، پتہ نہیں کیا بات ہے، میں نے تجریات اس وضاحت کے ساتھ کیا ہے۔ دوسرا، بہت سے فتوے ایسے ہیں جن میں پوچھا گیا کہ جی 3 طلاقیں دے دی، 10 دے دی، اتنی دے دی، تو صحابہ کے فتوے بھی آگے الفاظ ہیں کہ عورت بائن ہو گئی اور تجھے گناہ بھی ہوا، اشاعت ربا کا وبانت بن کا عبرت۔ اب میرا استدلال اشاعت کے لفظ سے ہے کہ ایک دفعہ 3 طلاقیں دینا گناہ ہے، 3 طوروں میں 3 طلاقیں دینا گناہ، تو اسی گناہ والی طلاق کو نافذ کر رہے ہیں صحابہ کرام،
اسی پر آیت فلاط ہجرت تن کے ازواج وغیرہ پڑھ رہے ہیں. تو دیکھو صحابہ کرام کے اس بات پر بالکل اجماع ہے، ایک صحابی جس کے خلاف نہیں. اب یہ اس یان سے جو میرا استدلال ہے، عام لوگوں نے اسے استدلال نہیں کیا، لیکن استدلال نہایت واضح ہے. اور غیر مدبولہ کے لفظ سے جو میں استدلال ہے تجریت صفدر میں، وہ نہایت واضح ہے کہ وہاں تو ایک مدد سے نہیں، ایک کلمے سے 3 طلاقیں واقع ہوتی ہیں. تو وہ ہمارے زبردست دلائل ہے نا. اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہے میں تجریات میں ذکر کر دی ہے. اب یہ ایک تو دھوکہ وہی دیتے تھے، اس طرح سے ابن عمر رضی کے روایت دار قطری میں بحث بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ابن عمر نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی. اتنا تو بخاری مسلم میں بھی ہے. حضرت نے فرمایا کہ اسے رجوع کرو اور اس کے بعد اس کو ایسے طور میں طلاق دو جس میں آپ اس کے پاس نہ گئے. تو مسلم میں تو حضرت عمر سے ہے موقوف کہ جب حضرت یہ بات چلی تو کسی نے پوچھا کہ حضرت حضور نے رجوع کا حکم دیا اور میں نے 3 طلاقیں دی ہیں، کیا میں بھی رجوع کر سکتا ہوں؟ حضرت نے کہا کہ نہیں، ابن عمر نے 1 دی تھی، تو نے 3 دیے، تجھے رجوع کا حق نہیں. دار قطری میں اور باقی میں کہ حضور پاک نے فرمایا جب ابن عمر کو کہا رجوع کر لو، تو ابن عمر نے کہا کہ حضرت میں نے 1 طلاق دی تھی، اگر 3 دی ہوتی فرمایا پھر تو اور بائن ہو جاتی اور تجھے گناہ بھی ہوتا، پھر رجوع کا کوئی حق نہیں رہتا. اب دوسری حدیث جو یہ پیش کیا کرتے دھوکے کے لیے وہ ہے حدیث رکانہ. وہ ترمذی میں، ابو داؤد میں موجود ہے. اب اس میں اختلاف یہ ہے کہ طلاق کے الفاظ کیا تھے. صحیح حدیث میں یہ ہے کہ لفظ بتہ تھا. تو بتہ جو ہے یہ طلاق بائن ہمارے یہاں ہوتی ہے. اب اس نے جب کہا کہ اپنی بیوی کو تجھے طلاق بتہ، اب بتہ جو ہے یہ صریح لفظ نہیں ہے، کنایا ہے. اس کا لفظ میں کاٹ دینا بتہ کہ میں نے. اب اس میں 2 نیتیں ہو سکتی ہیں کہ رجت کا حق کاٹ دیا گیا تو پھر طلاق بائن، اور نکاح کے کاٹنے کی نیت کاٹ لی تو پھر طلاق مغلظہ ہو جائے گی، یہ نکاح بھی نہیں کر سکتا. ایک لفظ بتہ جو ہے اس میں 2 نیتیں ہو سکتی تھی. اب حضرت نے پوچھا مہارت کا وزارے کا کہ رکانہ تیرے نیت کیا تھی، کیونکہ یہاں 3 کا لفظ تو نہیں آیا نا، لفظ بتہ ہے. اب دیت دل میں ہے، تیری دیت کیا تھی؟ اس نے کہا واللہ ما اردت تو الا واحد، اللہ کی قسم میرا ارادہ 1 طلاق کا. حضرت دوبارہ قسم دی، پھر انہوں نے قسم کھائی کہ میرا ارادہ 1 طلاق کا. تو اس کو واپس کیا کہ اب اس کو رکھ لے، عدل حنفیہ نکاح سے رکھی جائے گی، وہ عدت شواب ہے. اب یہ حدیث ہمارا اتنا بڑا استدلال ہے ہمارا کہ اگر زبان تک تیر کا لفظ نہ آئے، جس کی دل میں چھپ کر دیے 3 ہو سکتی ہو تو پھر بھی طلاق 3 ہو جاتی ہے. اس حدیث سے استدلال کی طرح ہمارا کہ زبان سے اسے 3 کا لفظ نہیں کہا کہ 3 طلاق، زبان سے ایک ایسا لفظ بول دیا، دل میں اس کے لیے 3 کی نیت ہو سکتی تھی اور اس نے دل میں نیت 3 کی کر لی تو طلاق 3 ہی بجے. تو جو تلوار نیام میں کاٹتی ہے وہ ننگی کیوں نہیں کاٹتی بھائی؟ جب یہ 3 کی نیت دل میں ہے وہ 3 ہو جاتی ہے، جب زبان پر آئے گی پھر 3 کو آگے کیوں نہیں ہوگی؟ ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے کہ بعض راویوں نے لفظ بتہ کے بجائے 3 طلاق کہا ہے، تو فرماتے ہیں کہ وہ صحیح نہیں. دلیل کیا دیتے ہیں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ جو لفظ بتہ ہے یہ رکانہ کے اہل بیت گھر والوں نے لفظ روایت کیا ہے، اور وہ 3 طلاق ہے وہ گھر والوں کا نہیں. تو ایسے حالات کی واقعیت کے لفظ کیا تھا گھر والوں کو ہوتی ہے، باہر والوں کو. دیکھو کیسی واضح بات. لیکن جب ہمارا اس پر مناظرہ ہو رہا تھا اب وہ مسلمان کو دکھا کے لایا کہ یہ دیکھو جی کہ حضرت رکانہ نے کہا کہ جی میں نے 3 طلاقیں دی. کیسے دی تھی؟ ایک مجلس میں. تو حضرت نے فرمایا کہ لے جاؤ کہ جی اس کا جواب دو. میں نے کہا پہلی بات تو یہ کہ کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ اس کا پہلا راوی جو ہے وہ محمد بن اسحاق ہے، شاید کبھی سنو آپ نے، مشہور راوی ہے.
امام مالک فرماتے ہیں دجال من الدجاجلہ. امام احمد فرماتے ہیں لا قلت بین الحجر والحبیب، خانے کعبے میں ہوں حضرت دین کے درمیان کھڑا جہاں آدمی جھوٹ نہیں بولتا. لقلت انہ کذاب الدجال ولا توبالی، وہ کذاب ہے دجال ہے یہ پرواہ نہیں کہوں گا کہاں کھڑا تھا. سلیمان تعالی کہتے ہیں اشہد انہ کذاب، میں گواہی دیتا ہوں کہ بڑا کذاب ہے. اس کو بعض سچا بھی کہا ہے اور یہ بعض بات کہا کرتے ہیں کہ قاضی ابو یوسف نے کتاب الخراج میں اس سے حدیث روایتیں لی ہے. یہ بڑا اٹھاتے ہیں اس بات کو. تو یاد رکھیں یہ ہمارے تینوں اماموں کے زمانے کا آدمی ہے، اس کی وفات بھی 150 میں ہے. اب یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں، یہ تاریخ کا امام ہے، غازی کا امام ہے نا. امام ابو یوسف نے کتاب الاثار میں احکام کی کسی کتاب میں موضوع صاحب کی روایت نہیں دی، نہ امام ابو حنیفہ نے نہ امام محمد نے. وہ کتاب الخراج تو تاریخ جغرافیہ کی کتاب ہے نا، یہ زمین کس کی تھی، کس نے فتح کی، کس کو ملی، وہ کتاب تو تاریخ جغرافیہ کی ہے نا. تو اس لیے مغازی میں تاریخ جغرافیہ میں روایت لینے سے ثابت نہیں ہوتا کہ احکام میں بھی سے روایت جائز ہے. وہ جس فن کا امام ہے اس فن میں روایت دی ہے قاضی ابو یوسف نے. اگرچہ امام صاحب اس پر بھی ناراض ہوئے، ایک دن ڈانٹا تھا ابو یوسف کو اسے روایت نہ دیا کرو، لیکن اگر لی ہے قاضی ابو یوسف نے تو تاریخ جغرافیہ کے بعد باتوں میں حرام حرام کی باتوں میں روایت اس کی نہیں لی. تو قول صادر اس کے بارے میں یہی ہے. ظاہر بچہ نے لمبی بحث لکھی ہے میزان الاعتدال میں، اس میں ایک واقعہ بھی عجیب لکھا ہے اس کا موضوع رسالت کا کہ سبق پڑھانے بیٹھتا تھا، طالب علم جاگ رہے یہ سویا ہوا بیٹھا. تو ایک دن کہہ رہا ہے کہ آنکھ کھلی، کہنے کا میں نے ابھی خواب میں دیکھا کہ پولیس کا ایک آدمی آیا اور اس نے ایک گدھے کے گلے میں رسی ڈالی اور کھینچ کر لے گیا. یہ میں نے خواب دیکھا ہے. ابھی بیان کر ہی رہا تھا کہ پولیس آ گئی اور محضور صاحب کے گلے میں رسی ڈال کر لے گئی. دیکھو سچا خواب جو ہوتا ہے وہ بعد وقت گناہ گاروں کو ہی آ جاتا ہے. میرا ایک شاگرد ہے مرزائیت کے مناظرے میں یہ دن مجھ سے لڑ پڑا، وہ ہماری اس میں اختلاف ہو گیا. وہ کہنے لگا کہ دیکھو فرعون کو بھی ایک سچا خواب آ گیا تھا کہ تیری تو حکومت کی تباہی قریب ہے، نمرود کو بھی ایک سچا خواب آ گیا تھا، لیکن مرزا قادیانی کا کوئی خواب یا کشف سچا نہیں ہوا. اگرچہ بھی ایک دو سچے ہو جاتے تو فرعون جیسا ہی ہوتا، کوئی مسلمان تو ثابت نہ ہوتا، لیکن اس کا ایک بھی سچا. میں نے کہا یہ بات غلط ہے، اس کے دو کشف سچے ہوئے. وہ کہ نہیں ہوئے، بیٹھے ہوئے. میں نے کہا لاؤ تذکرہ اٹھا کے. وہ تذکرہ اٹھا کے لایا تو میں نے نکالا کہ میں نے حالت کشف میں دیکھا کہ میں ایک جنگل میں بیٹھا ہوں اور میرے چاروں طرف صرف خنزیر ہی خنزیر کھڑے ہیں. تو میں نے کہا قادیانیوں کے خنزیر ہونے میں تمہیں شک ہے؟ یہ سارے خنزیر ہیں نا. اس نے حالت کشمیر کو خنزیر دیکھا ہے. یہ اس کا مکاشفہ سچا ہے کہ سارے قادیانی خنزیر ہیں. دوسرا یہ کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں پخانے میں گر گیا. دیکھو مرا کہاں ہے، دیکھو اس کا خواب بالکل سچا ہوا ہے. یہ اگرچہ یہ دونوں خواب بھی اس کو جھوٹا ثابت کر رہے ہیں، تو ایسے جھوٹوں کو ایسے خواب آ جاتے ہیں کہ خوابوں میں بھی جھوٹے ہو. میں نے کہا دو کشف بیزے کے سچے ہوئے ہیں، یہ نہیں کہا کوئی بھی سچا نہیں ہوا. ویسے خود بیزے نے لکھا ہے توضیح المرام میں کہ ایک کنجری بھی جو ساری رات دنوں میں مشغول رہی ہو اس کی آنکھ لگ جائے تو سچا خواب دیکھ سکتی ہے. اور آگے لکھا ہے یہ ہمارا تجربہ ہے، یہ ہمارا تجربہ ہے. دیکھو پتہ نہیں کہاں تجربے کرتا تھا جا کے. مستر ایک لطیفہ یاد آیا. امرتسر میں جلسہ ہو رہا تھا سلفی مدرسے کا، تو غیر مقلدوں کا جو بڑا مناظر تھا فوری شناولا یہ امرتسر میں رہتا تھا، جو بند کپڑا ہوا بھی تھا، یہ بھی اسٹیج پر بیٹھا ہے. علامہ انور شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا بیان تھا، تو مدرسے والے تھا کہ حضرت قرات خلف الامام کا مسئلہ ذرا بیان پر میں یہاں یہ شور مچا رہتا ہے. حضرت قرات خلف الامام پر تقریر فرما رہے ہیں. ایک چٹ آ گئی، رکا آ گیا.
انور شاہ صاحب آپ تب تک حق کو چھپائیں گے. آپ بھی اگر ذرا بار ایمان ہے تو یہ حدیث پڑھ کر سنائے اور ترجمہ بھی سنا دیں. اقرا بہا فی نفسک رواہ مسلم. دیر میں پڑھا کرو فاتحہ، روایت کیا اس کو کسی مسلمان سے. رواہ مسلم کا ترجمہ بھی دیکھا ہوتا کہ روایت کیا اس کو کسی مسلمان سے. مولانا علامہ نے کتاب دیکھی، وہ کاغذ دیکھا اور مولانا ثناء اللہ کو دے دیا کہ مولانا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی تقریر سے ہٹا کر جو مجتہدین آپ پیدا فرما رہے ہیں ذرا ان کے علمی انوار ملاحظہ فرما لیں. رواہ مسلم کا ترجمہ لکھتا ہے روایت کے کسی مسلمان نے. یہی کوئی چیز آپ تیار کر رہے ہیں نا جو اتنی 100 زبان سے بہت ہوتا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو، اور علم کا حال یہ ہے. مولانا ثناء اللہ صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ دیکھو کوئی رکا نہ لکھے، یہ علمی باتیں ہوتی ہے، ضرورت ہوئی تو ہم بات کر لیں گے. اگلے دن تقریر تھی، مولانا سید ملتظم جانپوری رحمۃ اللہ جو دیوبند کے مناظر تھے، ناظم تعلیمات تھے. تو تقریر کے بعد جیسے کچھ ساتھی جاتے اسٹیشن تک سوار کرنے کے لیے، وہ جو جا رہے تھے تو یہ ثناء اللہ بھی ساتھ تھا. راستے میں بازار حسن آ گیا. اب اس کو جو شرارت سوجی، کہتا مولانا یہ سب ہنفڑے بیٹھی ہے، یہ سب ہنفڑے بیٹھی ہے، ہنفی عورتیں ہیں جو بازار حسن میں بیٹھی ہیں، یہ سب ہنفڑے بیٹھی ہے. مولانا فرمایا کہ مولانا اللہ کی قسم کبھی ادھر جانا نہیں ہوا، آپ کو بڑے تجربہ کار معلوم ہوتے ہیں، ایسی بات کر رہے ہیں جیسے وہ گھر کی بات کر رہے ہو. لیکن چونکہ اب آپ نے بات چھیڑ دی ہے اس لیے آئیے چلتے ہیں. اگر تو ایک کی بن کر رہتی ہے تو پھر تو وہی باقی مقلد ہوگی، اگر جو ہے وہی سوار ہو جائے تو پھر تو وہی آپ کی برادری ہے غیر مقلد. آئیے پوچھ لیتے ہیں اس سے جا کے. اگر تو وہ ایک کی بن رہتی ہے ساری عمر تو پھر تو مقلد ہوگی، اور اگر جو ہے وہی سوار ہو جائے تو پھر بھائی آپ کی برادری ہے غیر مقلد ہے. والد صاحب کو جواب تو اچھا منہ توڑ مل گیا، لیکن خاموش نہیں ہوتے نا، بولا باشد کی چوپ نشوت. کہنے کا مولانا ہماری نسبت اونچی ہے، آپ کی نسبت چھوٹی ہے، آپ حنفی اور محمدی ہے. مولانا نے فرمایا کہ حضرت ہماری نسبتیں 3 ہیں، اہل سنت والجماعت حنفی. الحمدللہ ہماری علم میں کوئی نسبت بھی داغدار نہیں کہ چھپانے کی ضرورت پڑے. کوئی نسبت بھی داغدار کہ چھپانے کی. آپ پتہ نہیں چھوٹی نسبتیں کس لیے چھپا رہے ہیں. دیکھو جو ولد حلال ہوگا وہ کون بتائے گا میرا باپ وہ ہے، میرا دادا یہ، اور جو ولد حرام ہوگا کہے گا میں آدم علیہ السلام کا بیٹا ہوں، نبی کا. اس میں تو شک نہیں کہ سارے آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں نبی کے، لیکن وہ چھوٹی نسبت چھپا رہا ہے نا. آپ دیکھو چھپا کیا رہا ہے. پھر میں کہ آئیے اس طرف چلتے ہیں، دروازہ میں کوئی عورت نکلے گی، اس سے اس کا تعارف پوچھے گی. وہ کہے گی میں فلاں کی بیٹی ہوں، فلاں کی بہن ہوں، فلاں کی والدہ ہوں، اگر شادی شدہ ہے فلاں کی بیوی ہوں، تو تعارف اس طرح کرائے گی نا. پھر یہ آپ کے محلے میں چلے چلیں گے. اب اس کو تو کوئی بیان کرنے کو تیار نہیں ہے نا. وہ کہے گی وہ عورت مشرک تھی جو کبھی بیٹے سے تعلق کرا رہی ہے، کبھی بھائی سے، کبھی باپ سے، کبھی بھتیجے سے، کبھی بھانجے سے. میں خالص اللہ کی بندی، میں خالص. اب دیکھو اس نے اونچی نسبت میں اپنی سارے زنا چھپا لی، اللہ کی بندی بن گئی. مولانا نے فرمایا کہ حضرت ہماری نسبت اعلیٰ بھی ہے اہل سنت، درمیانی بھی ہے والجماعت، اور چھوٹی بھی ہے حنفی. الحمدللہ ان میں کوئی نسبت بھی داغدار نہیں ہے کہ ہمیں چھپانے کی ضرورت پڑے. اس کے بعد مولانا نے کرنا کہ مولانا نسبت تو پہچان کے لیے ہوتی ہے، تعارف کے لیے. تعارف میرا ہمیشہ چھوٹی نسبت میں زیادہ ہوتا ہے. آپ یہ کہیں کہ میں پاکستان میں رہتا ہوں تو پھر پوچھا جائے گا صوبہ کون سا ہے، شہر کون سا ہے. لیکن آپ پہلے کہہ دیں کہ میں کراچی میں رہتا ہوں تو سارا پتہ چل جائے گا کہ صوبہ سندھ ہے اور ملک پاکستان ہے. مولانا نے فرمایا کہ مولانا اگر میں دیوبند جا کے آپ کو خط لکھوں تو کیا اس پتے پر خط آسانی سے پہنچے گا کہ مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری جن کے مدرسے کے دائیں طرف مسجد اہل حدیث بائیں طرف امام پڑا ہے، یا یہ لکھوں کہ مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری
جن کے گھر کے مشرق کی طرف لاہور ہے اور مغرب کی طرف مکہ شریف ہے، تو آپ کو خط پہنچ جائے گا. دیکھو جس نے تو بڑی لکھی ہے نا، ورنہ یہ جعلناکم شعوبا وقبائل تعارف، یہ تو تعارف اور پہچان کے لیے نسبتیں ہوتی ہیں. اور جتنی چھوٹی ہوگی، اب جب حنفی کہا تو اہل سنت ہونا بھی ثابت ہو گیا، مسلمان ہونا بھی، اب کسی اور سوال کی ضرورت نہیں رہی نا. تو نسبت چھوٹی جو ہوتی ہے یہ تعارف کے لیے زیادہ بہتر ہوتی ہے. بڑی پوچھیں گے بتائیں گے، پھر سوال پوچھے گا، پھر سوال ہوگا، یہاں سوال سارا ختم ہو جائے. تو آپ بڑی نسبت بیان کرتے ہیں، چھوٹی بیان نہیں کرتے، کیونکہ تاکہ سارے عیب اور گناہ جو ہے وہ چھپے رہیں. بڑی نسبت تو کنجری بیان کر سکتی ہے، حرامی بھی بیان کر سکتا ہے، لیکن چھوٹی نسبت حلالی ہی بیان کر سکتا ہے. تو آج میں یہ کر رہا ہوں. اب حضرت رکانہ کی وہ جو روایت ہے، پہلا راوی کون ہے؟ محمد بن اسحاق. اور محمد بن اسحاق کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے کہ اس کو تقدیر کا منکر تھا، کوڑے لگے، یہ ہوا وہ ہوا. لیکن آخر میں فیصلہ ذہبی بھی یہی لکھتا ہے کہ میرے نزدیک حسن الحدیث ہے، حسن. اور آگے لکھتا ہے کہ جہاں منفرد ہو پھر اس کی حدیث منکر ہوتی ہے. اب یہاں یہ منفرد ہے، بلکہ مخالف ہے دوسری صحیح حدیث کے جہاں لفظ بتا ہے. تو یہاں تو یہ منفرد ہے، قرات قلب الامام بھی منفرد ہے، یہ کیونکہ مقبول کے ساتھ شاگرد ہے نا، یہ سب سے الگ مطلب بیان کرتا ہے اس کا. اور تو اس میں لفظ 3 نہیں آیا. اگر تجھے کہے نا 3 طلاق، تو 3 تو حساب کا ہے، اس کا معنی 2 نہیں ہو سکتا، 1 نہیں ہو سکتا، 5. اگر لفظ ہنسا 3 کا بولے تو پھر اس میں تعویل کی گنجائش نہیں ہوتی. اگر کوئی تعویل کرتا ہے تو وہ پہلے درجہ کا بیوقوف اور جاہل ہے. اس میں مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک کہتا ہے کہ زید نے عمر سے 1500 روپیہ لینا ہے، 1500 روپیہ. اب کوئی پوچھتا ہے کہ 1500 کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب تو بتائیے دے، 1500 کا مطلب تو بتائیے دے، کیونکہ یہ ہنسا ہے. اب وہ پوچھے کہ 1500 کا کیا مطلب ہے، وہ لکھے 1500 5 اور 1 6 صفر کو کی 5 مطلب 6 روپئے ہے. 1500 کا مطلب 6 روپئے ہے. اب مطلب پوچھنے والا بھی بیوقوف ہے اور مطلب بتانے والا بھی بیوقوف ہے نا. اب یہ کہ یہ الفاظ تاکید کے لیے تھے یا تاسیس کے لیے، الگ الگ طرح کی تھی. اب اس میں دیکھو نا، آپ کہیں کہ وہ 3 سال، تو کوئی نہیں پوچھے گا 3 کا کیا مطلب ہے. آپ نے سان. اب آپ نے یہ لفظ کتنی دفعہ بول دیا، ہنسا کو نہیں بولا تو دھیان دے. تو آپ پوچھنے کا ہمیں کتنے سانپ ہے، آپ کہیں گے 1 یا 2. چور 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 شور مچ رہا ہے. تو یہ لفظ چور تاکید کے لیے ہے. اب اگر کوئی یہ پہلے کہہ دے 2 چور، تو پھر کوئی بیوقوف یہ نہیں پوچھے گا کہ کتنے ہیں. اور اگر وہ کہے چور 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 چور، تو پھر پوچھنا پڑے گا کہ کتنے ہیں. وہ کہے گا 2 ہے یا 1 ہے یا 3 ہے. اگر حضرت رکانہ نے عرض کیا تھا کہ حضرت میں نے 3 طلاق دی تھی، 3 کا لفظ بولا ہوتا، تو پھر حضرت کو پوچھنے کی ضرورت ہے. پتہ چلا کہ انہوں نے طلاق 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 کہا. اب اس میں نیتیں دونوں ہو سکتی ہیں، تاکید کی بھی اور تمدید کی بھی. اب نیت دل میں ہوتی ہے، زبان میں نہیں آئی. تو حضرت نے پوچھا کہ وہ ماں ارادت بذالک کا تیرا ارادہ کیا تھا؟ جی میرا ارادہ 1 کا تھا. اور وہ بھی قسمیں لے کر پھر اس کے 1 کے ارادے کو مانا قسموں کے بغیر مانا. تو اگر ہم اس کو مان بھی لیں، اس جھوٹی روایت کو بھی، تو اس کا ایسا معنی دیا جا سکتا ہے جو قرآن اور صحیح حدیثوں کے موافق ہو. کیونکہ ہمارے ہاں احادیث میں ٹکراؤ کی پالیسی نہیں کہ ضرور ایک کا معنی ایسا کرنا جو دوسرے ٹکرائے. تو اس کا اگر یہ معنی دے لیا جائے کہ انہوں نے کہا تھا، میں نے کہا تھا طلاق طلاق طلاق، تو یہ حد سے والی بات سمجھ آئی ہے نا.
जब तीर का लफ्ज बोल देगा तुम तीर चोर, तो किसी को पूछने की जरूरत नहीं है कितने हैं। लेकिन जब शोर मचाओगे चोर 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 चोर, आप पूछना पड़ेगा कितने हैं। हो सकता है आपका ये एक लफ्ज 7 दफा बोला है। जब आप 7 ही कह देंगे 2 शाम, अब कोई पूछता है कि 2 का क्या मतलब, तो पूछने वाला भी बेवकूफ है और बताने वाला भी बेवकूफ है। और अगर आपने कहा चोर चोर चोर, अब पूछने का भी है कि पता नहीं है कितने चोर। ये आम पर मिसालें समझ आ रही है या नहीं आ रही? तो देखो ये जो हदीस है वो 2 ही उनके पास चीजें हैं। एक तो वो मुस्लिम वाली कि 3 एक होती थी, उसकी मैंने बिल्कुल आम तौर पर वजाहत खुद इब्न अब्बास से आपके सामने अर्ज कर दी है कि वो गैर मदखूला के लिए है, वो भी जब तलाक 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 कहा जाए। और यहां 10 बच्चे साथ होते हैं फिर भी कहते एक ही हुई है। जी देखो ना, इसको कहते हैं युहर्रिफून अल-कलिमा मवाज़िही। हदीस किसी मौके की है, लगा किसी और मौके पर कर रहे हैं। यहूदियों का तरीका जो इनको बहुत पसंद है। इस तरह हदीस रुकाना में जो सही अल्फाज है वो बत्ता के हैं, और बत्ता का मैंने मतलब बताया कि काटना। अब इसमें नियतें 2 हो सकती हैं, हक़े रजत काटा जाए या हक़े निकाह ही काट दिया जाए। अब नियत तो दिल में है ना, ये पूछना पड़ा महाराज तब इजाले का तेरा इरादा क्या था? वल्लाह महाराज तो इल्ला वाना, अल्लाह की कसम एक का इरादा था। अब देखो बात साफ हो गई कि इससे एक का इरादा था तीर का। तो मैंने बताया कि अगर दिल में तीर की नियत होती तो फिर भी तीर पड़ जाती। इससे वाज़ेह दलाइल और क्या हो सकते हैं। लेकिन गैर मुकद्दर ना कुरान मानता है ना हदीस मानता है। इसमें तो जिद कर रही है हनफियों के खिलाफ, अहले सुन्नत वल जमात के खिलाफ। अहले सुन्नत का इजमाई मसला है कि तीनों तरह की ये तीर हो जाती है, इसमें किसी इमाम का इख्तिलाफ नहीं। ये बात 2-4 नाम पेश किया करते हैं, मैंने तैयारी साहब ने पूरी वजाहत कर दिया है। असल में कहीं वो नाम मुजमल है, उनका बकौल कहीं मुफस्सल है। जहां मुफस्सल है वहां वही गैर मदखूला की 3 तलाक का मसला है। और ये उसको मदखूला पर बल्कि 20 बच्चे भी होते उस पर निस्बत करना शुरू कर देते हैं। इनका बेचारों का यही तरीका है। हदीस का ऐसा गलत इस्तेमाल करते हैं कि शैतान भी कहता होगा कि अब मेरी जरूरत बाकी नहीं रही। हदीस को बिगाड़ने के लिए ये ऐसा काम कर रहे हैं कि अब मेरी जरूरत बाकी नहीं रही। तो इसलिए कुरान पाक भी यही बताता है कि तलाक़ 3 ही होती है। उसने कोई तफसील बयान नहीं की कि जी इस तरह 2 तो 1 होगी, इस तरह 2 तो 1 होगी। एक जगह हम गए मुनाजरे के लिए, ये तो बेचारी दे दिया मुनाजरे का देखकर। अब उस जमाने में सवाद आज़म बनी थी, ये भी उसमें शामिल थे गैर मुकल्लफ। उधर जाके चैलेंज दे दिया है। इधर मौलाना हबीबुल्लाह साहब रशीदी रहमतुल्लाह रहते सदर जिले के, उनके पास आके बित्ते कर रहे हैं। तो वो जी गलती वो आप रोक दिए भी न जाए। एक मौलवी साहब मेरे पास है, वो काले। जब वो आए तो मैं समझ गया कि ये मुनाजरा बंद करने के लिए आ रहे हैं। आए मेरे पास भाई साहब, वो मैं मौलाना हबीबुल्लाह साहब का पैगाम लेकर आया हूं। मैंने कहा अगर तो पैगाम ये है कि मुनाजरे पढ़ना चाहो तो मुझे न सुना रही है क्योंकि मैंने जाना है। अगर कोई और है तो फिर सुना दो। कहता पैगाम तो यही है। मैंने कहा मैंने जाना कि जो आए थे रो रहे थे कि मुनाजरा बंद हो जाए, तो देखो मैं जाऊंगा वहां तो बंद करा देना कि चलो न बंद दे, लेकिन मैं यहां से जरूर जाऊंगा। जी उन्होंने कहा कि हमारा कोई आदमी नहीं पहुंचेगा, मेरे को झूठ बोलते हैं हमेशा। हम चले गए। रास्ते में चीचा बतरी अड्डे में उतर कर असर की नमाज पढ़नी थी। अड्डे में से मैं भी असर की नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ के बाहर निकल रहा हूं तो आगे आगे शादुल्लाह कसरी, पीछे 7 मौलवी गैर मुकल्लदों के जो मुनाज़रे के लिए जा रहे हैं। अब मैं निकल रहा हूं, आगे आगे शादुल्लाह कसरी था। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। मुझे देखे तो बाहर बताने का पीछे मुझे कहने का तुम तो कहते वहां भी नहीं जा रहा, ये तो जा रहा है। मैं नहीं जाता, मैं यहीं से वापस जाता। उसकी बिरते करें कि नहीं चलो हम मुनाजरा बंद कर लेंगे। अब पहले फारूक होता हम आगे बैठ गए, वो आके पीछे बैठ गए बेचारे। वही मौलवी मुहसिन साहब जो मुझे रोक वो भी साथ थे। मैंने कहा तुम तो कहते मुल्क के आदमी जाएंगे, ये तो जा रहे हैं। जिन्होंने झूठ बोला। वहां जब उतरे जाके बस से तो मैं तो अपनी मस्जिद में चला गया, वो उधर चले गए। मुझे कहते तो मौलवी साहब
آپ اکیلے آ گئے ہیں, وہاں تو 70 مولوی پہلے بیٹھے. کیا کر رہے ہیں؟ کہتے دائرہ بنایا ہوا ہے, درمیان میں پانی کی بالٹی رکھی ہوئی ہے, پانی پی لیتے ہیں, پسینہ پوچھتے ہیں, حوالے نکال رہے ہیں, تلاش کر رہے ہیں. میں نے کہا, کہتا اب میں گھبرا گیا ہوں کہ وہ اتنے زیادہ ہیں, آپ اکیلے ہیں. میں نے کہا کہ وہ اتنے زیادہ بھی ہیں, کسی کے چہرے پر خوشی ہے؟ کہتا خوشی تو کسی کے چہرے پر نہیں ہے. خوشی تو کسی کے چہرے پر ہے. میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ لطیفہ سنایا. میں نے کہا مولانا عبدالرحیم لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے صدیق حسن کے خلاف لکھا. صدیق حسن نے چیلنج دے دیا, مناظرہ کر لو, جیسے ان کی عادت ہوتی ہے. لکھ دیا کہ میں تیار ہوں مناظرے کے لیے. تو مولوی صدیق حسن نے سوچا تھا کہ ڈر جائے گا, لکھ دیا میں تیار ہوں مناظرے کے لیے. دیکھا کہ مولانا آپ نے بے سوچے سمجھے جلدی سے چیلنج قبول کر لیا ہے. یہاں علماء کی ایک جماعت ہے, آپ کس کس سے مناظرہ کریں گے؟ وہ لکھا کہ جماعت مدرس ہوتی ہے, میں مذکر ہوں, اور مذکر مدرس سے ہی ڈرا کرتا. تو میں نے کہا وہ اگرچہ 70 ہیں, وہ جماعت ہے, مدرس ہے, اور میں تو مذکر والا اللہ, ان سے میں ڈرتا نہیں ہوں. اب وہاں جناب ادھر تیاری ہو رہی ہے, ادھر ایک دوسرے کی بنتیں کر رہے ہیں کہ بند کرا دو مناظرہ, کس طرح بند کرا دو, قربان کرا دو. اب دیکھو ان میں شرارت کا ایسی ان کی فطرت ہوتی ہے نا, وہی مدرسہ ایسا سادہ آدمی کہ بھائی مناظرہ ہم نہیں کرتے, آپ بھی اسے کریں کہ نہ کریں. ٹھیک ہے جی, مولانا عمرہ صاحب بھی کہتے نا کہ چلو وہاں جاتے ہیں, اور وہاں ہم بھی اعلان کرتے کہ مناظرہ نہیں ہے. بڑا خوش آ رہا ہے, آگے آگے پیچھے وہ آ رہے. میں نے کہا یہ کس لیے آ رہے ہیں؟ کہ جی اعلان کر رہے ہیں کہ مناظرہ نہیں ہے. میں نے کہا ان کی مسجد میں اسپیکر نہیں ہے, وہاں بھی اعلان نہیں کیا. پھر کیا ہوا؟ میں نے کہا تم بیوقوف ہو. یہ ہم کہیں گے کہ ہم مناظرہ کرنے کی آئے تھے, حنفیوں نے کہا کہ ہم مناظرہ نہیں کرتے, اور اسی جھوٹ پر یہ چلتے ہیں. پھر اشتہار کو پھیلے گا, 2 مہینے میرے لیے مصیبت رہے گی. ادھر سے کہا آ جائے گی جی آپ ہار گئے مناظرے میں, جی آپ مناظرہ کیوں نہیں کر کے بھاگ گئے. یہ مکے تک اشتہار پہنچاتے پھر کہ امیر بھاگ گیا ہے, صرف ریش کا سرگی ہوئی ہے. اب میں نے اس کو ڈانٹا, میں نے کہا خبردار وہاں سے اپنی منزل چلو, اور وہیں آ رہے ہیں مناظرے کے لیے, چالیس تمہارا ہے. اب ہم نے اسپیکر لیا, 2-4 روپیہ لی, چوک میں ادھر مسجد ہماری کی ادھر ان کی تھی, وہاں 4 روپیہ لا کے اسپیکر رکھ لیے, اور میں نے تو یہ شروع کر دیا. میں نے کہا دیکھو یہودیوں کا مطلب تھا کہ 1000 طلاق دے کے بیوی رکھ سکتے ہو. اسلام نے آ کر اس بات کو ختم کر دیا کہ اب زیادہ سے زیادہ 3 طلاقوں کا حق ہے, اس سے زیادہ. یہ کہتے ہیں ہم نے یہودی مذہب رائج کرنا دنیا میں, ہم کہتے ہیں ہم نے اسلام رائج کرنا ہے. یہ ہے ہمارا جھگڑا ان کے ساتھ. آج آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے دکھ رہے, ٹھہرو ٹھہرو ہم تیاری کرتے ہیں, ٹھہرو ٹھہرو ہم تیاری کرتے ہیں, اور تیاری کرتے ہیں. ایسے بھوک رہے ہوئے اٹھے. ایک طور میں 1 طلاق دینا سنت ہے, ایک طور میں 1 طلاق دینا سنت ہے, سب شور مچا رہے. میں نے کہا 1 طلاق 2 سنت جو بیویوں کو کہتا ہے لکھ کر مجھے بھیجو, تاکہ سنت ادا ہو جائے اور پتہ چلے کہ سنت ادا ہو گئی ہے. بھوکھلاٹ کا یہ حال ہے نا, 1 طلاق سنت ہے, 1 طلاق سنت ہے, 1 طلاق سنت ہے. میں نے کہا جلدی کرو سب 1 طلاق دے کے بھیج دو مجھے, تاکہ یہ سنت پوری ہو جائے, پھر اگلی بات شروع کر لیں گے. اب عوام کا مجمع تھا, دیہاتی لوگ تھے. میں نے کہا دیکھو یہ سنت کے برقع ہے, خود ہی شروع کرتے خود طلاق نہیں دیتے, یہ دیکھو سنت کا عمل کرے. کہ سنت کا یہ مطلب نہیں ہے, سنت کا یہ مطلب نہیں ہے. میرے اتنے رفع جان کی سنت میں یہ مطلب نہیں ہوتا وہ دیتے ہو, وہاں بھی یہی مطلب ہو گیا, اور مطلب ہوگا اس کا. اس کے بعد پھر یہی لے کے آیا نا یہ مسلمان کہ جی اس پر آپ میں نے جب سارے راویوں پر جرا کی تو سنی نہیں, میدان چھوڑ کے بھاگ گیا. اچھا 3 پروفیسر 40 بیٹھے تھے, انہوں نے فیصلہ لے کے ہمیں دے دیا کہ حنفیوں کے دلائل مضبوط ہیں اور قوی ہیں, اور یہ جیت گئے. غیر مقدموں کے پلے کچھ نہیں ہے, وہاں بولنے نہیں. 3 ماہ کے بعد میں ایک جگہ تقریر کے لیے گیا تو ایک نوجوان آیا کہ جی آپ کا نام عبید صاحب ہے. اچھا آپ ہی ہارے تھے نا وہاں چھات چاک میں چیزیں بدلی. کس نے کہا؟ تو یہ کراچی کا رسالہ صحیفہ الحدیث وہ لے کے بیٹھا تھا. دیکھو لکھا ہے باش نبید اکاڑوی کی ذلت میں شکست. پنجاب میں ہارے ہیں, وہاں نام نہیں لیا, وہاں بولے نہیں. اور کراچی سے چھپ گیا باش نبید اکاڑوی کی ذلت میں شکست, کہ وہ جی جوتے چھوڑ کر بھاگ گیا.
وہ یہ ہوا جی وہ ہوا، کتابیں بھی چھوڑ کے بھاگ گیا. پتہ نہیں جھوٹ بولنے میں ان کو کتنا مزہ آتا ہے. تو میں جامعہ امدادیہ میں اسی کلاس کے ثلاثہ پر درس دے رہا تھا. ایک پروفیسر صاحب بیٹھے تھے، وہ مجھے بعد میں کہنے لگے کہ مولوی صاحب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. میں پروفیسر ہوں، اب ریٹائر ہو گیا ہوں، کئی شہروں میں کہیں 5 سال کہیں رہا. تو میں رحیم یار خاں میں تھا، تو ایک پروفیسر اور بھی تھا، وہ بھی اچھا تبلیغی بھائی تھا. اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی. اب یہ غیر مقلد تو تلاش کرتے ہیں نا، وہ سارے مولوی اس کے پیچھے پیچھے پھرے. دیکھو ہمارے پاس فتویٰ ہے تو بیوی کو لے آؤ. ایک آ جائے، دوسرا آ جائے، تیسرا آ جائے، کبھی اس کو حدیث دکھائے، کبھی کچھ دکھائے. کہتا وہ آ کر مجھے آ کے کہنے لگا چلو یار وہ حدیث ہی دکھاتے وہ بھی تو پھر کیا ہوا. دیکھا کہ یہ تو غلط دھوکہ دیتے ہیں، غلط ترجمے کرتے ہیں. خیر ان کے کہنے سننے سے وہ بیوی کو لے آیا. کہتے ہیں ہم نے اس سے بائیکاٹ کر دیا کیونکہ تو بالکل غلط ہے. یہ علامہ شامی نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ اگر کوئی مفتی جب کوئی قاضی فیصلہ کر دے، مفتی فتویٰ دے کہ یہ 3 طلاق ایک ہے، تو وہ مفتی نہیں شیطان ہے. شیطان کا لفظ لکھا ہوا. اور عالمگیری میں یہاں تک لکھ دیا ہے کہ اگر کسی قاضی نے فیصلہ کر دیا عورت نے 3 طلاق اپنے کان سے سنی تھی، یعنی دوسرے سے نہیں سنی کہ اس میں کوئی شبہ ہو کہ شاید کیا تھے، اپنے کان سے 3 طلاق سنی تھی اور قاضی نے فیصلہ کر دیا کہ یہ اس کے ساتھ جائے، تو عورت کو قطع اختیار نہیں کہ اسے قریب آنے دے، بلکہ اگر کوئی اور صورت نہیں بنتی تو اس کو زہر دے کے مارنے کی اجازت ہے، قتل کرنے کی، کام کو مار دے. تو قتل کتنا بڑا گناہ ہے. ہمارے ہاں جو اتنا سخت مسئلہ ہے، لیکن غیر مقلدوں کا یہ مسئلہ کوئی نہیں ہے. وہ تو حرام کروانے پر بڑے خوش رہتے ہیں. اب وہ سارے آخر پیچھے لگے رہے، وہ بیوی کو لے آیا، کہتے ہیں ہم نے بائیکاٹ کر دیا، بالکل بول چال بند کر دی. اب وہ ایک دن ہی برداشت نہ کر سکا، رونے لگا اور مجھے کہتا ہے کہ آپ آ کر تہجد پڑھتے ہیں، نمازی آدمی ہیں، آپ استخارہ کریں اس مسئلے میں. استخارہ حرام کو حلال کر دیتا ہے دیکھ کو. تو 2 چیز سے حلال کا جو ہو تو ایک طرف رجحان اس کے لیے استخارہ ہوتا ہے نا. استخارہ حرام کو حلال کر دیتا ہے کہ نہیں آپ استخارہ کریں، آپ استخارہ کریں. لیکن ان کے لیے استخارہ ہوتا ہی نہیں کہ نہیں آپ کریں. کہتا اس نے بڑا مجبور کیا، میں رات کو استخارہ کی دعا پڑھ کے سو گیا. کہتا میں اپنا خواب آپ کو سناتا ہوں کہ خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک بڑا وسیع میدان ہے اور بڑی دنیا وہاں بیٹھی ہے. یہ اسٹیج لگا ہوا ہے، کرسیاں بچھی ہوئی ہے اور 3 پھانسیاں ہیں وہاں. تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا قصہ ہے کہ جناب نبی اقدس تشریف لا رہے ہیں اور وہ یہاں فیصلہ سنائیں گے مجرموں کو. جب میں نے یہ سنا تو میں خواب میں کہہ رہا ہوں دل میں کہ کیا اچھا ہوتا وہ پروفیسر خود یہاں ہوتا تو حضرت پاک سے پوچھ لیتا مسئلہ. اتنا اچھا موقع حضرت تشریف لا رہے ہیں. اتنے میں نے دیکھا کہ وہ باقی وہاں کھڑا ہے. میں نے کہا بھائی آپ مسئلہ تیرا حل ہو جائے گا، حضرت تشریف لا رہے ہیں. اتنے میں حضرت دور سے نظر آئے، لیکن کوئی آدمی کھڑا ہو کر آگے نہیں چلا، بس کھڑے ہو گئے تقریباً، آگے نہیں چلے تاکہ شور نہ بچے. حضرت تشریف لائے اور کرسی پر جلوہ فروز ہوئے. 7 خلفائے راشدین ہے. اور جو میں نے عجیب بات دیکھی کہ اس پروفیسر کا رنگ زرد ہوتا جا رہا ہے جو حضرت قریب آ رہے ہیں، اور قد کم ہوتا جا رہا ہے. حضرت قریب آئے تو اتنا سا قد رہ گیا اس کا. جب حضرت جلوہ فروز ہوئے تو 2 آدمی پیش کیے گئے ان کے سامنے. پھانسیاں 3 تھی، 2 بزرگ پیش کیے گئے کہ حضرت ان کے بارے میں فیصلہ سنائے. تو حضرت نے بڑے غصے کے لہجے میں فرمایا وہ تیسرا زانی پروفیسر کہاں ہے، لاؤ اس بدماش کراؤ پھانسی. وہ پروفیسر کہتے کہ بیٹھ تو یہ سنو تو میری چیخ نکلی آگے کھل گئی. تب مجھے یہ نہیں پتا کہ پھانسی دی گئی ہے یا نہیں. جب میں نے حضرت کا یہ لہجہ سنا کہ لاؤ اس زانی بدماش پروفیسر کو چلاؤ پھانسی پر اسے، تب میری تو آنکھ کھل گئی. صبح میں آیا، میں نے سے کہا بھائی میرا بھی وضو، تو بھی وضو کا اور قرآن لا کے میرے سر پر رکھ دے بھیجا. میں جو کچھ میں نے خواب میں دیکھا ہے تجھے بتاتا ہوں.
جب میں نے سنایا تو اس نے بیوی کو نکال دیا۔ اب دیکھیے یہ مسئلہ حرام حلال کا یاد رکھیں۔ اس میں تو اگر کوئی فتویٰ بالفرض دے بھی، اب دیکھیے نا عام سے مثال دے نا کہ ایک آدمی نے آپ کو گلاس کا دودھ کا گلاس دیا، دوسرے نے کہا کہ اس میں زہر ہے نہ پینا۔ اب اگر آپ کو جان پیاری ہے تو آپ کہیں گے بھائی چلو نہ بھی ہو، میں نہیں پیتا، کیوں شک میں پڑوں، کام کا موت واقع ہو جائے گا۔ تو احتیاط اسی میں ہے نا۔ اب جس کو جان پیاری ہوگی وہ نہیں پیے گا، اگرچہ دو کہہ رہے ہیں زہر نہیں، ایک کہہ رہا ہے زہر ہے، تو پھر یہ نہیں پیے گا، یہ ضرور تو نہیں پینا ہے۔ اس طرح جس کو ایمان پیارا ہے وہ غیر مقدموں کی بات نہیں مانے، اور جس کو ایمان پیارا نہیں، اپنا ایمان اس نے خراب کرنا ہے، وہ غیر مقدموں کے پیچھے لگ جائے گا۔ قاری سعید الرحمان صاحب مفتی عبد الرحمان صاحب کے بھائی ہے نا، میں نے وہاں ان کی مسجد تقریر کی تو طلاق ثلاثہ کی چیٹائی تھوڑی سی میں نے وضاحت کی، تو کھانا کھانے بیٹھے تو حضرت ہنس رہے تھے، پر میں بری کے قریب ایک گاؤں میں گیا تو فجر کی نماز بچت تھی، قریب میں گیا پڑھنے، تو وہ ایک امام تھا اور ایک پیچھے مقدی تھا، دو نماز پڑھ کے بیٹھے تھے۔ میں نے جا کے اپنی نماز پڑھی، تھے غیر مقلد وہ۔ 2 سال کے بعد پھر وہی جانا ہوا تو میں نے دیکھا کہ 7 مقدی اور ایک امام ہے۔ تو میں نے بات کی گھر والوں سے جہاں ٹھہرا ہوا تھا کہ معلوم ہوتا ہے کہ امام اچھا بیت دیا، دیکھو نا 7 آدمی سے سامنے بنا لی ہے۔ تو وہ ہنس پڑے کہ جی امام صاحب کی بیت کا کوئی دخل نہیں، سارا طلاقوں کا دخل ہے۔ انہوں نے 3 طلاقیں دی تھی، اب حنفی ان کو بس بھی حنفی دیتے، وہ نکال دیا ہے، تو اب بیچارے یہاں آ جاتے ہیں تو یہ ساری آبادی ان کی طلاقوں کی وجہ سے ہے، جو حرام بیوی رکھتے ہیں وہ غیر مقدس کے بعد آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بیچارے اس مسائل میں طلاق ثلاثہ کے بارے میں بات میں وضاحت سے سمجھ آ گئی۔ کوئی پرچی باقی ہے تاکہ غیر مقدس کا موضوع ختم کریں؟ کیا مطلب؟ اپنے کسی مولوی کے دورے کہ جس طرح اس نے یہ سوالات کیے آپ حدیث نامے تھے، دیکھو ہمیں تو وہ بالکل جھوٹا کہہ رہا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں نا بار بار کہ یہ بھی تمہارا عمل ہے، حدیث نہیں ہے، یہ بھی عمل ہے، حدیث نہیں ہے، یہ بھی عمل ہے، حدیث نہیں ہے، تو اس کو رکھ کے چھپا کے کیا کرو گے؟ جب میں بار بار تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم جھوٹے اہل حدیث ہو، تمہارے پاس حدیث نہیں ہے مسئلے میں، تو تمہیں تو جیسے رات گلے پڑتے ہیں مولویوں کے کہ یہ ہے ٹیپ، اس کا جواب پیش کراؤ، میں حدیثیں لے کر جاؤں گا، ورنہ میں وہاں پوری دکھا سکتا آپ جا کے۔ انشاءاللہ آپ نے کہا ہے، دیکھیں گے کل آپ لے کے آتے ہیں، یہ نہیں اعتراض کا صاحب 5 کا تھا اور صحابہ کا تھا، یہ تو اس میں صدقہ فطر کی بات میں پوری بحث ہوتی ہے، اس میں تو کوئی ایسی الفاظ نہیں۔ نماز کے لیے جو الفاظ سے کرتے ہیں وہ حدیث سے ثابت نہیں۔ تو دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے دلائل 4 ہیں، کتاب، سنت، اجماع اور قیاس۔ ہم کب کہتے ہیں کہ ہر مسئلہ حدیث میں ہوتا ہے؟ دوسرے یہ کہ انما الاعمال بالنیات، تو نیت تو ضروری ہوئی نا۔ اب حج کی نیت جو زبان یہ کہا کرتے ہیں نیت دل سے ہوتی ہے، زبان سے نہیں ہوتی۔ حج کی نیت کے الفاظ آتے ہیں نا بخاری مسلم سب میں، اس کو یہ کیا کہتے ہیں؟ نیت کہتے ہیں، کچھ اور کہتے ہیں۔ یہ جو جھوٹ بولتے ہیں کہ نیت صرف دل سے ہوتی ہے، زبان سے نیت ہے، وہ جو حضرت نے حج کے الفاظ فرمائے وہ الفاظ نیت ہیں یا نہیں؟ ان کا جھوٹ کھل گیا نا۔ اور حدیث میں ہم نے اس پر حدیث نقل کی ہے۔ اب پہلے مسئلہ سمجھے، مسئلہ کیا ہے؟ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اصل نیت دل سے ہی ہوتی ہے۔ اب صحابہ میں اور ہم میں ایک فرق ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ آپ نے حدیثیں پڑھی کہ جب ہم حضرت کو دفن کر چکے تھے ہمارے دل کچھ بدل چکے تھے، اور آج تو حال بالکل دور ہے نا حضرت سے۔ صحابہ کا یہ حال تھا کہ وہ دکان پر بیٹھے پھر بھی دل مسجد میں آئے، وہ گھر بیٹھے پھر بھی دل، اور ہمارا حال ہے کہ مسجد بھی ہے پھر دکان پر ہے۔ ہم دل کو ادھر لاتے ہیں، یہ بھاگتا ہے۔ وہاں یہ تردد نہیں تھا۔ اس تردد کو ختم کرنے کے لیے اگر زبان سے بھی دل کی نیت کو تاکید کر لی جائے تو یہ احداث للدین ہے، احداث فی الدین نہیں، کیونکہ ایک فرض کا مقدمہ ہے نا، مقدمۃ الواجب ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ زبان سے وہ تردد ختم کر لیا جائے۔ اس لیے یہاں آپ کو 3 قسم کے فتوے ملیں گے۔
فتح القدیر والا یہ لکھتا ہے کہ یہ بدعت حسنہ ہے، زبان سے نماز کی نیت کرنا، اور مجد ثانی لکھتے ہیں کہ یہ بدعت سیاح ہے، زبان سے نیت کرنا۔ اب ان دونوں فتووں میں کوئی اختلاف ہے یا نہیں؟ وہ کہتے ہیں بدعت حسنہ ہے، وہ کہتے ہیں بدعت سیاح ہے، تو یہ اصل میں الگ الگ فتویٰ ہے۔ اگر دل کی تاکید کے لیے زبان سے کرے تو چونکہ یہ احداث للدین ہے اس لیے بدعت حسنہ ہے، اور اگر کوئی زبان سے نیت کرے دل سے کرے نہ سرے سے تو یہ چونکہ فرض کے لیے مبین تاکید نہیں بلکہ فرض کی رابع ہے، اب یہ بدعت سیاح ہو گیا۔ تو دل کی تردد کو ختم کرنے کے لیے کرے گا زبان سے تو یہ بدعت حسنہ ہے، اور اگر کہے صرف زبان سے دل میں نیت کرے ہی نہ تو چونکہ یہ ایک فرض کی رابع ہے اب یہ بدعت سیاح ہو جائے گی۔ اور مسلم میں ایک حدیث ہے کہ اس وقت تک دل قائم نہیں رہتا جب تک زبان سے اس کا تاکید نہ کرے، تو یہ بھی اس کے لیے دلیل ہے، مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ کہتے ہیں مسئلہ یہ سجدہ تلاوت اگر 4 مرتبہ پڑھا جائے تو وہ ایک ہوتا ہے، اسی طرح کہتے ہیں طلاق بھی ایک ہوتی ہے، تو یہ سجدہ تلاوت پر قیاس کرنا 10 کے خلاف قیاس ہے۔ قیاس تو تیمم کی جگہ ہے نا، پانی نہ ہو تو پھر ہی تیمم کرتا نا آدمی، اس لیے جو قیاس 10 کے خلاف ہو وہ سب کے یہاں مردود ہے۔ تو میں پہلے بتا رہا ہوں کہ شیطانی قیاس ان کے حصے میں آیا ہوا ہے، یہ جب بھی قیاس کرتے ہیں نا 10 کے خلاف کرتے ہیں۔ ہمارا قیاس 10 کی تشریح کے لیے ہوتا ہے، ان کا قیاس 10 کی تردید کے لیے ہوتا ہے۔ یہ تو نیت والی چیک ہوگی نا۔ کہتے ہیں ایک گاؤں میں ایک حنفی غیر مقلد ہو گیا ہے، مسجد بنانا چاہتا ہے، اس کو روکنا چاہیے یا نہیں؟ تو مسجد زراعت سے روکنا چاہیے یا نہیں؟ جی، جب وہ آپ کے دین کے لیے نقصان دہ ہے تو مسجد زراعت ہے وہ، اس لیے اس کے روکنے میں تو آپ کو ثواب ہوگا۔ یہ جنگل خیال میں ایک نئی مسجد بنانے لگے تھے نا پہاڑ میں، اس سے 2-4 میل آگے، بعد درخواست دے کر انہوں نے فتح محمد صاحب نے پولیس کو درخواست دی، پولیس چیزیں بھی اٹھا کے لے گئے اور نئی مسجد بند دی۔ پھر ایک اور جگہ آگے کہ مجھے دشہرہ کے قریب ایک مدرسہ بنانے لگے تھے، بڑے پیسے خرچ کیے، وہاں جو پیر صاحب تھے اس علاقے کی، مجھے نام یاد نہیں، ان کا ملاقات میں ہوئی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے مریضوں کو حکم دیا کہ سب دیواریں اکھاڑ دو، لے جاؤ۔ اب انہوں نے درخواست دے دی ڈی سی کو، اور وہ پیر عمل کمیٹی کا ممبر بھی ہے۔ ڈی سی نے ساری عمل کمیٹی کی وہ میٹنگ طلب کر لی، پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ امن قائم کرنے کے لیے کیا ہے، کیونکہ وہاں ان کا کوئی گھر نہیں قریب۔ اب یہ روز کہیں کہ حنفی مشرک، حنفی بے نماز، حنفی مشرک، تو روز لڑائی ہوگی، تو روز مقدمے بنے گے نا، تو اس سے بہتر نہیں کہ پہلے بندوبست کر لیا جائے۔ تو اس لیے پہلے اس کا بندوبست کرنا چاہیے، مسجد زراعت کے لیے کوشش کرنا چاہیے کہ نہ بنے۔ اکثر طلبا کے 3 کتاب حدیث ہے، حدیث مجموعہ ارشاد سطر کی ضرورت ہے، ہم یہاں بگوا دیں، اب تو شاید وہ آئے یا نہ آئے، جلدی فیصلہ باد سے وہ بھیجتے ہیں۔ ویسے ڈاکٹر صاحب نے مجھے فرمایا تھا کہ ہمیں بگوا دیں، ہم بچوں کو تقسیم کر دیں گے، لیکن پھر مجھے یاد ہی رہا اس سلسلے میں۔ اب جاتے ہوئے فرمایا گیا تھا کہ اگلے سال ضرور لے آنا۔ اب اس سال کا کہہ تھے، اس سال تو آپ آ گئے، اگلے سال ضرور بھیج دینا، پھر ہم ان کو تقسیم کر دیں گے۔ آپ کے ساتھ ہے فلاں تحلل ہوتا کن کیا جاؤ جن غیر آؤ، اس کا فجی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جماعت المفسدین کے عقائد و نظریات ان کے جوابات سے مطلب فرمائیں، یہ جماعت المفسدین والا مسعود احمد ہے، یہ اصل میں پنڈی سے پہلے ایک اسٹیشن تھا چک لالا، چھوٹا اسٹیشن، یہ وہاں کا آدمی ہے اور بریلوی تھا، یہاں آیا ملازمت کے سلسلے میں، تو جس دفتر میں یہ کلرک لگا وہاں 2-4 آدمی غیر مقلد تھے، غرباء الحدیث والوں کے، اب یہ پھر ان کے ساتھ مل کر غیر مقلد ہو گیا۔ یہ ٹھٹھے کا ایک آدمی سجاول کا نواب محی الدین حنفی تھا، اس کے رشتے دار رہتے تھے جہاں یہ اس کی رہتی اس کے ساتھ ہمسائے تھے، اس کے ساتھ اس کی بحث شروع ہو گئی،
تحریری، وہ اس نے تلاش حق کے نام سے شائع کی تھی. پہلے غرباء الحدیث کی طرف سے شائع ہوئی تھی تلاش حق، اتنی موٹی کتاب تھی. اس میں وہ ساری باتیں یہ لکھتا رہا. اب وہ جو اعتراض کرتا اس کا تو جواب نہیں تھا، یہ اتنی کہانی میں اعتراض کرتا. آخر وہ جو تھا نواب محی الدین وہ غیر مقرر ہو گیا. اس طرح اس نے گھر نماز پڑھنی شروع کر دی. اس نے سارا قصہ اس میں لکھا ہوا ہے. اس کے بعد وہ جب انہوں نے کتاب چھاپی تو پھر یہاں کا کوئی حنفی عالم تھا وہ اس کے پیچھے لگ گیا. اب یہ نظر ابرار کے حوالے لے کے بھیجے، اس کے حضرت المادی کے حوالے لے کر بھیجے. اب اس کو جواب نہ آئے. اب اس نے سوچا کہ اب اہل حدیث میں چھوڑنا چاہیے، کوئی اور جماعت بنا لے. تو چونکہ غرباء الحدیث والوں میں امام ہوتا ہے نا، پہلے امام عبد الوہاب تھا، پھر عبدالستار تھا، آج کل عبد الرحمان سلفی ہے. اس لیے خربوزوں کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے نا، اسے بھی امام بننے کا شوق ہو گیا. اس نے پھر اس میں چھوٹی سی فرقی الگ کر لی. اس کا نام رکھا جماعت المسلمین، اور یہ 10 سال غرباء الحدیث کی ذیلی شاخ رہی. 10 سال کے بعد جب دیکھا کہ اس میں رہنے سے وہ جو غیر مقدموں کی کتابیں ہیں ان کا جواب کرنے پڑا، مجھے آ نہیں رہا، اس لیے اس نے اہل حدیثوں کو کافر کرنا شروع کر دیا. اور 10 سال کے بعد یہ ان سے الگ ہو گیا. اب یہ پہلے حنفیوں کو مشرک کہتا تھا، میں حدیثوں کو بھی کافر کرنے لگا، اور اس نے اپنے جماعت المسلمین رکھ کے وہ اپنی جو فرقی تھی وہ الگ کر لی. اب وہ جو پہلی کتاب تلاش حق پرانی کہیں مل جائے آپ کو تو اس میں اپنے آپ کو یہ اہل حدیث لکھتا ہے. اب بعد میں 10 سال کے بعد اس کتاب کے خطرے وغیرہ کر کے چھوٹی سی کر کے اس کا خلاصہ تلاش حق کے نام سے اس کو شائع کیا. آج کل وہ اتنی رہ گئی ہے، پہلے اصل کتاب اتنی میرے پاس پہلے بھی ہے، بعد والی بھی ہے. تو اس نے وہ خلاصہ تلاش حق جو لکھا، اب تجلیات صفدر میں اس پر جو میں نے مضمون لکھا کہ یہ کون لوگ ہیں، کہ مسلم کس کو کہتے ہیں. اب ان کے ہاں مسلم کی تعریف کیا اور ہمارے ہاں کیا؟ ہمارے ہاں جو ضروریات دین ساری مانے وہ مسلمان ہے، جو ایک کا انکار کرے وہ کافر ہے یا تعویل باطل کرے. ان کے ہاں ساری ضروریات دین ماننے کے بعد بھی مسلم نہیں جب تک مسعود کو نہ مانے. ویسے کہتے نہیں ہم قرآن حدیث مانتے ہیں، ہم کہتے قرآن حدیث کا دعوت ہو غیر، ان کو تم غیر مسلم کیوں کہتے ہیں؟ تو اصل میں نہ ان کے ہاں قرآن ماننا اسلام ہے، نہ سنت کا ماننا اسلام ہے. جو مسعود کو مانے گا امیر وہ اس مسلمان ہے، جو اس کو نہیں مانتا وہ بے شک قرآن مانے جو چاہے کرے. اب جب میں یہاں تھا تو یہ خلاصہ تلاشا چھپی جب آئی میرے پاس آئی تو میں نے ایک مولوی صاحب کو بھیجا، وہ آج کل قطر میں ہے، ضیاء الرحمان ارشد. میں نے اس لیے حوالہ دیا تھا اس میں کہ در مختار میں لکھا ہے کہ امام اس کو بناؤ جس کا اعلیٰ تناسب چھوٹا ہو. اس لیے حوالہ لکھا ہے. میں نے اسے کہا کہ یہ لے جاؤ اور اس سے پوچھو کہ یہ کہاں لکھا ہے. اور اس نے خود حدیث لکھی ہے نا کہ بس سے ذکر سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو میں نے کہا دیکھو اس نے خود حدیث لکھی ہے کہ اعلیٰ تناسب کے لیے عربی میں لفظ ذکر ہے. پہلے یہ دکھانا، پھر کہنا کہ در مختار میں لفظ ذکر دکھائے ہمیں کہاں ہے. وہاں ذکر کا لفظ ہوگا نا. تو خیر یہ چلا گیا، مسعود سے ملا، اس نے کہا جی یہ آپ نے حوالہ دیا در مختار کا اور یہ اعلیٰ تناسب کا مسئلہ لکھا، تو ذکر عربی میں کہتے ہاں، کہ در مختار میں کہتے ذکر نہیں ہے. اس سے پوچھا کہ تو باری امیر کا شاگرد تو نہیں ہے؟ اس نے کہا جی میں تو یہ حوالہ دیکھا تھا تو ایک حنفی نے بتایا تھا کہ یہ حوالہ صحیح نہیں ہے، تو میں پوچھ لیا ہوں، میں تو آپ کا آدمی ہوں. اچھا پھر بیٹھے، ہمارے مولوی صاحب آتے ہیں جو آج کل اشفاق ہے نا ابدی دیا، تو میں اس کو بانش کو سانی لکھتا ہوں نا اپنی کتابوں میں کہ بانی اور سانی دونوں مل کر کچھ نہیں کر سکے، جواب دے دیا میرا. تو یہ آئے گا، یہ دکھائے گا. کہتا یہ آیا 2 گھنٹے کے بعد. مسعود نے کہا کہ یہ اس کو حوالہ دکھائے ذرا. اب میں نے وہی درج کیا کہ دیکھو نا مجھے تو عربی اچھی طرح نہیں آتی، لیکن یہاں پتہ چلتا ہے کہ عربی میں اعلیٰ تناسب کو ذکر کہتے ہیں. اب یہی لفظ در مختار میں دکھائے کہاں ہے؟ کہتا وہ اور ادھر کی باتیں کرے، حوالہ نہ دکھائے. آخر مجھے کہنے لگا کہ دیکھیے آپ چلے جائیں ورنہ ہم پیٹا کرتے ہیں.
پیٹا کرتے مارا کرتے ہیں. لیکن اس کا مطلب ہے کہ حوالہ آپ کے پاس نہیں ہے, آپ نے جھوٹ بولا ہے کہ بس آپ چلے جائیے سے, نکل جائیے سے. تو مجھے دھکے دے کر نکال دیا. پھر میں نے ایک اور آدمی بھیجا, یہ کہتا ہے نا اہل سنت کہنا جو ہے یہ جرم ہے, گناہ ہے, اہل سنت نام ہی نہیں ہے. میں نے مقدمہ مسلم ابن سیرین کہتے ہیں کہ ہم پوچھتے تھے کہ راوی کون ہے, اہل سنت ہوتا ہے روایت لیتے, اہل فکر روایت نہ لیتے. اس نے کہا کہ اہل سنت کا ذکر کہیں ہے نہیں صحابہ تابعین میں. جی مسلم شریف نکالے, میں دکھاتا ہوں آپ کو. کہتے میرے پاس چابی نہیں الماری کی. اس نے کہا یہ 500 روپیہ لینے تالا دیا لینے توڑ دیتا ہوں میں, اور نکالتے ہیں. کہتے تو چلا جائے, معلوم ہوتا ہے کہ تم بنا ڈون سے ہے, امید کا کیا کرتا ہے. یہ اس پر لطیفہ یاد آیا, مولانا محمد مکی صاحب رہتے ہیں نا وہاں تو حمزہ والے, انہوں نے مجھے لطیفہ سنایا کہ میں ایک دن حرم پاک میں داخل ہوا تو ابن سویل بیٹھا محراب میں, اور 2-3 غیر مقلد اس کے پاس ہیں, اور وہ کھلکھلا کے ابن سے بھی ہنس رہا ہے اور وہ بھی ہنس رہے ہیں. اور جب میں داخل ہوا ابن سویل نے اشارہ کیا کہ وہ مکی صاحب آ رہے ہیں, وہ اٹھ کے چلے گئے. میں بھی چلا گیا. ابن سویل کہنے لگے کہ آپ کی کتاب میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ امام اس کو بناؤ جس کا ذکر لمبا ہو نہ چھوٹا ہو. میں نے کہا جی میں کتاب لیا تم آپ دیکھ لیں اگر اس میں ہے تو. میں کتاب لے گیا. اس نے کہا کہ وہ تو کہہ رہے تھے کہ اصغر ذکرن کا لفظ لکھا ہوا ہے وہاں. میں نے کہا آپ دیکھ لیں اگر ہے تو. لیکن یہ کھانے کا ڈاکٹر جھوٹ بول رہے تھے غیر مغل. پھر میں نے کہتے مولانا مکی صاحب کہتے میں نے ان سے کہا کہ اب تو آپ کو پتا نہیں کہ نہیں لکھا ہوا, بالفرض میں لکھ دیتا ہوں یہاں, آپ اعتراض کریں, آپ کو اعتراض کیا ہے. میں لکھ دیتا ہوں کہ امام وہ ہو جو اصغر ذکرن ہو. آپ اعتراض کریں, آپ تو عربی دان ہے, آپ کی زبان عربی ہے, آپ اس میں اعتراض کیا ہے. اصل ذکر تو محاورہ ہے پاک دامن ہونا. کہتے جی فلاں آدمی بے زبان ہے, کیا مطلب, تو اپنی زبان ناجائز ہے. فلاں آدمی کوتا دست ہے, چھوٹے ہاتھ والا ہے, کیا مطلب ہے وہ ناجائز ہاتھ ہے. تو اصغر ذکر تو ایک محاورہ ہے کہ وہ اس کا ناجائز استعمال نہیں کرتا. تو اگر دل فرض کہیں ہوتا بھی تو غیر مقرر تو جہل ہے پہلے درجے کی. آپ تو جہل نہیں, آپ کی تو زبان عربی, آپ ایسے محاورہ سے واقف نہیں ہے. حالانکہ ہماری کسی کتاب میں یہ ہے نہیں, لیکن میں کہتا ہوں اگر ایسی بات ہو بھی تو وہ تو یہ ہے کہ امام پاک دامن ہونا چاہیے. اس میں آپ کوئی کیا اشکال ہے. انگلش میں کہنے کا کہ یہ لوگ بڑے دھوکے باز ہیں, حرم پاک میں بیٹھ کر بھی جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے. تو اس لیے جب فقہ پر اعتراض کرتے ہیں ایک قاعدہ یاد رکھے کہ کبھی اس سے زبانی بات نہ کریں, نہ حدیث کی نہ فقہ کی کتاب لاؤ, یا وہاں بیٹھے جہاں کتاب ہو. اب آپ جب کتاب کھولیں گے نا, کیونکہ اکثر یہ آدھی عبارت پڑھتے ہیں, آپ عبارت سامنے ہوگی آپ کو فوراً جواب وہیں سے مل جائے گا. کہا وہ عبارت فقہ کی ہو یا حدیث کی کتاب ہو, تو آپ یہ صرف اسی لیے شعر ہو گئے ہیں, ان پڑھوں کو آپ کے پاس بھیج دیتے ہیں. آپ سمجھتے کہ شاید یہ ساتھی بول رہا ہو, اور بخاری میں یہ حدیث ہو یا درجہ مطالعہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہو, پھر آپ اس کی تعبیر شروع کر دیتے ہیں. اس کا یقین بڑھ جاتا ہے کہ واقعی بات ہے جس کی یہ تعبیر کر رہا ہے. وہ پھر 20 آدمیوں کو جا کے آپ کا حوالہ دے کے بتائے گا کہ فلاں علی صاحب کے پاس گیا تھا, میں نے یہ کیا کہا, یہ تعبیر نہیں کر سکے صحیح اس کی, لیکن یہ بات پکی ہو گئی کہ بات کتاب میں لکھی, یہاں پہ لکھی ہوتی نہیں. تو اس لیے اب دیکھیے نا, آپ نے سیاستہ پڑھ لی, کتابیں پڑھ لی, اب سب کے پاس تو اتنے مسائل نہیں کہ پوری کتابیں خرید لیں, جہاں آپ کو پوری حفظ ہوئی ہے. اب یہ بخاری کا نام لے کر جھوٹ بولتے ہیں ہر جگہ بیٹھ کر. تو آپ بھی سمجھیں گے اب یاد تو ہے نہیں, شاید یار بخاری بھی ہو, اگر شافعی کی کتابیں کوئی دلیل ہوگی ان کی, پھر آپ تعبیر کرنا شروع کر دیں گے. اب ان پڑھوں کو یقین ہو جائے گا کہ ہے, کیونکہ آخر یہ فارغ التحصیل ہے نا, یہ تعبیر کر رہا ہے بات ہے, اس سے وہ اور پکے ہو جاتے ہیں. اور پھر وہ 10 آدمیوں کو 20 کو جا کے بتاتے ہیں کہ فلاں کو میں لاجواب کریں, فلاں کو میں لاجواب کریں. اس لیے غیر مقلد 2 باتوں سے ڈرتا ہے, یاد رکھیں, ایک لکھنے سے اور ایک ٹیپ سے. اللہ سے بالکل نہیں ڈرتا.
پکی بات ہے. اس لیے جب یہ بات کرے کتاب پاس نہ ہو تو وہاں پھر بات نہ کرے, پہلے اس سے لکھوا دے کہ لکھ کر تصدیق کر دو کہ یہ مسئلہ ہے, ہم کتب خانے میں چلتے ہیں. اب غیر مقلد سے ایک فکرہ لکھوانا یہ مسئلہ ہے, 6 گھنٹے لگ جائیں گے آپ کو لکھوانے پر. تو کبھی تو بڑا روک ڈالتے ہیں, اگر میں لکھ دیا پھر میں جب یہاں تھا تو میں عید کرنے گیا نا گھر, تو کھانے والے آدمی کھڑے تھے, دیکھا کہ آپ یہاں اتر جائیں, یہاں ایک تقریر کر جائے, وہ پھر آگے چلے جائیں. میں تقریر پر بیٹھا, یہ مناظرے کے لیے آ گئے. اب جناب وہاں مناظرہ شروع ہوا, کتاب پاس کوئی نہیں, ایسی تو حنفی کرتے ہیں نا بیچارے. اب انہوں نے تاریخ بغداد کا حوالہ دیا کہ یہ جو رسالہ ہے نا جز رفاعی در بخاری کا, میں نے کہا اس کا راوی مقبول بن اسحاق ہے ایک ہی, اور اس کے حالات کہیں نہیں ملتے, اس کی تصحیح ثبت کرو. اس نے کہا کہ اس میں تاریخ بغداد کی 13ویں جلد میں اس کی تصحیح موجود ہے. میں نے کہا نہیں ہے. کہنے لگا اگر میں دکھا دوں تو لکھ دو کہ تو اپنی شکست لکھے گا. دیکھو جھوٹ بھی ہے اور زور بھی. اب مجھے تو پکا یقین تھا کہ نہیں ہے, میں نے لکھ دیا. میں نے کہا تو بھی لکھ, اگر میں نہ دکھا سکا تو میں شیطان سے بڑا جھوٹا ہوں گا. اب میں نے لکھ کر کہ تاریخ بغداد سے مجھے اس نے یہ دکھا دیا ہے, اس لیے میں اپنی شکست لکھتا ہوں. یہ لکھ کر نیچے 10 نہیں میں نے کیے. میں نے وہ جو ڈاکٹر کے دکان پر ہوتا ڈاکٹر کی بولا, اس کا نام کا مناظرہ غیر مقلد ڈیار یا بنا تھا, وہ اس کو دے دیا. میں نے کہا یہ اپنے ہاتھ میں لے, اس سے کتاب لے کر مجھے دکھائے اور میں ابھی دس کرتا ہوں اس کا. اس سے بھی تحریر لکھائے. اب پہلے تو کہے جی کتاب میرے یہ بالوں اٹھائے صندوق میرے پاس ہے. اس نے کہا کہ لائیے بھی کتاب. وہ کتاب ساتھ نہیں ہے. وہ آدمی گیا فون کرنے, کروڑ روپے سے آ جائے گی 8 گھنٹے میں. مجھے اس نے پوچھا جو دیا غیر مقلد بنا 6 بھی دوسرے غیر مقلد بنے, کہ آپ کو یقین ہے کہ یہ حوالہ غلط ہے؟ بالکل پکا یقین ہے. کہتے بس مناظرہ بند کر دیں, آپ لیٹ جائیں, آپ تھکے ہوئے ہیں سفر سے, اب ہم جانے اور حوالہ جانے. 2 گھنٹے ہو گئے, 4 گھنٹے ہو گئے, نہیں آیا. آخر جناب میں چلا گیا. وہ جو تھا اس نے جب دیکھا کہ نہیں آ رہا, وہ فوراً اس نے اپنی گاڑی نکالی ڈاکٹر نے اور ملتان آیا. فاروقی کو تمہارے والے کو گھر سے جگایا, اس نے تاریخ خطیب خرید لی چاہے ساری اور لے کر چلا گیا کہ بھئی یہ نکالو. کہتا ہے یہ الگ ایڈیشن ہے, اس کا صفحہ کوئی اور ہے, مجھے مل نہیں رہا. اس نے مجھے پوچھا کہ یہ کتنے ایڈیشن چلو, 2 چھپے, تیسرا کوئی چیز نہیں, اور 2 ایڈیشن میں صرف 11 صفحے کا فرق ہے. ایک ایڈیشن میں مقدمہ 11 صفحے کا, دوسرے میں مقدمہ نہیں ہے, کوئی لکھنے چھاپنے والے لگایا. 11 صفحے سے زیادہ فرق نہیں ہے کسی ایڈیشن میں. وہ کہتا ہے جی ایڈیشن اور ہے. میرے خیال سے جھوٹ بولتا بالکل. اب وہ دیکھو اس کے پیچھے اسلام آباد گیا وہ ڈاکٹر, وہ اسلام آباد جو پروفیسر ہے سارور احمد, وہاں گیا کہ بھائی وہ لاؤ کتاب دکھاؤ. وہ کتاب ایک آدمی لاہور ادھار لے گیا مجھ سے. اس نے کہا کہ آئیے کار پر بیٹھے لاہور چلے. پتہ نہیں اب وہ گھر نہ ملے, پھر آپ مجھے فون نمبر دے, میں پتا کرتا ہوں گھر ہے یا نہیں. اب گاڑیاں دینی شروع کر دی. اگر قدم دیکھے, اب وہاں سے غیر مقدموں کو فون کیا کہ اس کے گھر سے کیسٹ لے کر اس سے یہ نکال دو. اب اس کے بیٹے کے پاس 2 گئے آدمی, یہ سنا ہے بڑی اچھا مناظرہ ہے, یہ ہے وہ ہے, انہیں بھی سننا ہے, سن دے دی. اب وہ نکال کے اس کو باقی اس طرح کر کے وہ اس کو واپس دے دیا. سال بعد پھر میں گیا, ایک جگہ میری تقریر تھی, وہ پھر اس کو بلایا ہوا تھا انہوں نے. وہ ڈاکٹر تقریب جو تھا وہ تو حنفی ہو گیا نا. اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ یہ آدمی بڑا جھوٹا ہے, اس نے اتنا بڑا جھوٹ بولا کہ تاریخ خطیب میں یہ ہے, میں اب بھی لایا ہوں تاریخ خطیب, یہ نکال کر دے. اب جو دیکھو جلدی سے 50,000 روپیہ نکال کر آتے, 50,000 روپئے انعام اگر تو کیسٹ میں دکھا دے. میرے تو کہا ہی نہیں تھا یہ. اس بیچاروں کو کیا پتا کیسٹ کے ساتھ کیا گزری ہے. تو کیسٹ نکال کے جیب سے دی کہ یہ لو. اس کو تو پتا یقین تھا کہ اس کیسٹ میں نہیں ہے, اور کیسٹ لگائی اس میں کچھ بھی نہ آیا.
میں 50,000 اور دیتا ہوں، لاکھ روپے انعام دیتا ہوں، جھوٹ بولا اس نے مجھ پر۔ وہ بیچارے کا پسینہ بہے ڈاکٹر کا، بڑا برا حال۔ دوسرا ڈاکٹر طیب کھڑا تھا، اس نے کہا کہ یہ کیس میرے پاس ہے، یہ لگائیں ذرا۔ وہ تو ایک خراب کی تھی، دوسری صحیح تھی نا، اس نے کہا کہ یہ مان لو میرے پاس کیسٹ ہے۔ وہ بھی غیر مقرر تھا، وہ بھی ہٹی ہوا تھا بعد میں، طیب بھی اسی مناظرے کے بعد۔ اب جب وہ رکھی اٹھ کے بھاگ گئے کہ بس وہ ایک ہی بات تھی، اس سے بات تھی، دوسرے سے بات نہیں ہے، ایک ہی دوسرے سے بات ہے، دوسرے بات ہے نہیں ہے۔ اب سب نے سنی، اب سب پیچھے پیچھے لاتے ڈال رہے تھے کہ تم سے زیادہ لاتی، اتنے بڑے جھوٹے، اور جھوٹ بولنا اور ایسا شور کرنا۔ اب دیکھو اس سے نکلوا دی بیچارے کیسر سے، اور وہ بیچارہ پسینہ اس کا بہے، شریف آدمی، داڑھی اتنی، یہ کیا بنا، اتنا میں شرمندہ ہوا ہوں۔ ڈاکٹر طیب کھڑا تھا، وہ دیکھتا رہا، دیکھ لوں یہ کیا کرتے ہیں۔ جب نہ نکلا اس نے کہا کہ یہ دوسری کیسٹ میرے پاس اسی مناظرے کیا، یہ لگائیں اس کے پاس ہے۔ اب اس میں سب نے سنا، اس نے یہ کہا ہے، بلکہ ایک بات پر تو یہ اس نے کہا کہ اگر آپ امام نبی پاک سے اپنے امام سے سند دکھا دیں، انہوں نے کہا کہ رفع دین کرنی سند ہے، تو میں آپ کو 10 لاکھ روپے انعام دوں گا۔ اب میں نے بہت امام محمد رہے تو امام محمد خود اپنی کا کال نقل کر میں سوا کر دوں گا نا۔ میں نے کہا یہ لے، ایک حرفی کہتا ہے اب دو 10 لاکھ روپیہ، اسے کہتا ہے یہ لے لو، اس نے اگر پکڑ لیا۔ اب وہ جان چھڑایا جی، پھر یہ وہ کہے کہ بس چاقو لے آؤ، لے کے جانا۔ یہ تو ان کا اخلاق ہوتا ہے بیچاروں کا۔ میں نے دل سے کی کہ چلو چھوڑ دو، کیا کر رہے ہیں۔ میں نے کہا پرایا مال ہے، اس کی بیوی کا حق ہے، اس کا تو ہے نہیں، کیوں اس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ حق کسی کا میں دے رہا ہوں کام کا۔ تو یہ ان لوگوں کا حال ہوتا ہے بیچاروں کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتے سنتے نغمہ ہائے محفل بدعات کو، سنتے سنتے نغمہ ہائے محفل بدعات کو، کان بہرے ہو گئے دل بے مزہ ہونے کو ہے۔ آؤ سنوائے تمہیں وہ نغمہ مشروع بھی، کوہ جس سے خاشعا متصدعا ہونے کو ہے۔ یہ تھے میرے استاد حضرت مولانا امین صفدر اوقاروی صاحب، جو جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بن نوری ٹاؤن کے دارالحدیث میں غیر مقلدین کے بارے میں درس فرما رہے تھے۔ اسلامک وائس ڈیجیٹل ساؤنڈ اسٹوڈیو پاکستان میں اسلامک ریکارڈنگ کے لیے منفرد ادارہ، تلاوت، حمد و نعت، نظمیں اور تقاریر ڈیجیٹل اسٹوڈیو میں اور دینی اجتماعات کی اسٹوڈیو کوالٹی میں ریکارڈنگ اور آڈیو کیسٹس کو سی ڈی میں کنورٹ کروانے کے لیے معیاری ادارہ اسلامک وائس۔ رابطہ کے لیے پوسٹ باکس نمبر 1503 نشات آباد فیصل آباد، فون نمبر 0333 6525 37 037 37 0